اللہ اکبر۔ چلیے جی، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وبعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ یہ کچھ سوالات ہیں، اختصار سے ہم اس کو حل کر لیں، کیونکہ انشاءاللہ ہم نے ایک دو بڑے اہم مسئلے ہیں قرآن مجید کی آیات کے اندر، جو چونکہ ہم نے کوشش کری ہے احکام کے معاملات جو ہیں اس کو واضح کریں۔ تو کیونکہ مفسرین نے تو باقاعدہ آیات احکام پر پوری تفاسیر لکھی ہیں، 250 کے سے لے کے 500 کے قریب اہل علم کے ہاں یہ آیت تفاسیر جو آیت احکام ہیں، تو یہ چیزیں ہی قرآن مجید میں بنیادی جو ہیں وہ مسائل سے متعلقہ ہیں، جن کو سمجھنا ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے۔ ہم نے تو صرف چند ایک کا پیٹرن ہی آپ کو سمجھایا ہے، تاکہ اس پیٹرن پر جو ہے وہ آپ باقی جو مسائل ہیں اس میں بھی تفصیل میں جائیں۔ یہ انشاءاللہ مزید کچھ ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ آج بھی کچھ چیزیں آپ سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و رحمت کے ساتھ۔ یہ کچھ سوالات ہیں، پہلے یہ ہم حل کر لیں کچھ۔ اللہ اکبر۔ سوال ہے کہ آپ نے نکاح کی شرائط میں ایجاب و قبول بھی ایک شرط بتائی ہے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ دلہا کا قبول کہنا ضروری نہیں ہے، تو ہم نے بھائی ساتھ دلیل بھی تو دی تھی نا کہ اس کا آنا ہی، نکاح کے لیے آنا ہی اس کی جو ہے وہ قبول کی دلیل ہے۔ تو اس کی جو آمد ہے نکاح کے لیے آنا، اس کا جو ہے وہ اپنی زوجہ کے حصول کے لیے آنا، وہی اس کے قبول کی علامت ہے۔ ہم اس کا انکار تو نہیں کیا، ساتھ دلیل دی تھی صحیح بخاری سے آپ کو۔ کیا صلاۃ التسبیح ثابت ہے؟ بالکل ثابت ہے، صحیح روایات، قابل استدلال ہے روایات۔ اس کے اندر محدثین بعض اہل علم نے اس پر پورے جو ہے ان کی جو اس کے طرق ہیں اس کا پورا تتبع و احصاء کیا ہے، اور اس کی کچھ اسانید ضعیف بھی ہیں، لیکن قابل استدلال اسانید بھی موجود ہیں۔ صلاۃ تسبیح مشروع ہے، لیکن اس کی جماعت جو ہے وہ ثابت نہیں، انفرادی الگ پڑھنی چاہیے۔ اس مسئلے کے اندر آپ نے ایک ڈیزائن دیکھا ہوگا، رنگ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بدی رنگ جو ہے کہ جمعے والے دن نا مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے کہ عورتوں کی صلاۃ تسبیح جو ہے وہ اتنے بجے جماعت کھڑی ہوگی، عورتوں کو باقاعدہ مسجد میں بلا کے ان کی نماز تسبیح پڑھائی جاتی ہے۔ لاہور میں بھی ہم نے یہ ڈیزائن دیکھا ہے۔ بڑے ظلم کی بات یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو عورت کو مسجد کے آنے کے مخالف ہیں، عورت کو مسجد میں جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، عورتوں کو مسجد میں نماز تراویح کی اجازت نہیں دیتے، لیکن انہی عورتوں کو باقاعدہ جو ہے وہ صلاۃ تسبیح کے نام پہ جمع کر کے پھر ان کی جماعت بھی کرواتے ہیں۔ احادیث کے لیے نبی کے ساتھ جو لفظ جو ہے اقرأکم کو بولا کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جس کا زیادہ قرآن یاد ہو، یا پھر وہ شخص مراد ہے جس کو قرآن کا زیادہ فہم ہو۔ یاد رکھیے اقرا کا معنی زیادہ، جو قرآن کو اچھے انداز سے پڑھنے والا، قرآن کو زیادہ یاد رکھنے والا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے اقرا کی موجودگی میں افقہ، جو زیادہ فہم رکھتا ہے، جو زیادہ گہرائی سے قرآن کا علم رکھتا ہے، اقرا کی موجودگی میں افقہ جو ہے وہ جماعت کا اہل ہے، وہ جماعت کروا سکتا ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے خصوصی اعزازات بیان کیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو اقرا صحابی قرار دیا، جیسے میں ارحم امتی بے امتی ابو بکر
واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی بن ابی طالب وافرزہم زید بن ثابت وعالم بالحلال والحرام معاذ بن جبل واقرأہم بی بن قاب ولکل امت امین وامین هذه الامہ ابو عبیدہ بن الجراح کہ نبی علیہ السلام میری امت کا سب سے رحیم کریم شخص ابو بکر ہے، سب سے بڑھ کے دین کے معاملے میں مضبوط آدمی میرا عمر ہے، سب سے بڑھ کے شرم و حیا کا پیکر میرا عثمان ہے، اور سب سے بڑھ کر کے قضاء کے معاملے میں میرا علی ہے، اور سب سے بڑھ کر کے حلال و حرام جاننے والا معاذ بن جبل ہے، اور اس کے بعد میں مایا کہ سب سے حلال و حرام جاننے والا یہ ہے، اور سب سے بڑھ کر کے اقرا قاری جو ہے وہ معاذ جو ہے وہی بن کعب ہیں۔ اور ہر امت کے اندر ایک امین شخص ہوتا ہے، یعنی جو مثالی امین شخص جو ہے، تو مایا میری امت کا سب سے بڑھ کر کے مثالی امین شخص میرا ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ تو اب اقرا آپ نے قرار دیا کس کو؟ ابی بن کعب کو، مصلی دیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، حتیٰ کہ اگر جو ہے بعض لوگوں نے اس بات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا، جو ہے کہا بھی کہ آپ یہ کسی اور کو دے دیں، تو نبی علیہ السلام کیا یعب اللہ ورسولہ الا ابا بکر، ابو بکر اللہ اس کے رسول ابو بکر کے علاوہ کسی کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ وہ مصلی رسول پہ کھڑے ہوں۔ چلیے اگلا سوال ہے، سوال گھر کے اندر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو پیچھے سے سلام کہنا جائز ہے؟ یاد رکھیے گھر میں ہوں یا مسجد میں ہوں، مسلمان ملاقات کے موقع پہ سلام کہنا فرض ہے۔ یہ سلام سلام تحیہ ہے، جیسے اللہ نے سورہ نور میں بھی کہا ہے کہ اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ۔ یہ جو ہے تم گھروں میں داخل ہو تو جو ہے سلام کو جو اللہ کی طرف سے پاکیزہ بابرکت تحفہ ہے، تو یہ سلام آپ مسجد میں بھی گئے ہیں، نماز بھی کھڑی ہے تو سلام آپ کہیں گے، البتہ اعتدال فرض ہے۔ نہ تو یہ کہ دل میں کہیں کہ کسی کو سنا ہی نہیں کہ آپ کو جواب دیتا، نہ اتنے زور سے کہ نمازی بیچارہ وہ نماز میں کانپ جائے، وہ بھول جائے کہ میں پڑھ کیا رہا تھا۔ تو اعتدال شرط ہے، لیکن بعد ہمارے ہاں چونکہ مسئلہ ہے فقہ حنفی کا، فقہ حنفی کے اندر کچھ مقامات ہیں جہاں سلام کہنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ مثلا نماز پڑھ رہا ہے تو نمازی کو آپ سلام نہیں کہہ سکتے، وہ تلاوت کر رہا ہے تو تلاوت کرنے والے کو آپ سلام نہیں کہہ سکتے۔ یہ ڈیٹیل تفصیل آپ نے پڑھنی ہو نا تو آپ مولانا عبد الولی خان حقانی حفظہ اللہ تعالی یو کے سینٹر میں استاد ہے، اور وہ دارالسلام کے اندر جو ہے وہ ریسرچ سینٹر میں بھی رہے ہیں عبد الولی حقانی حفظہ اللہ۔ تو مولانا عبد الولی حقانی حفظہ اللہ ان کی باقاعدہ اس موضوع پہ ایک کتاب ہے سلام کے آداب و احکام کے نام سے، انہوں نے وہ ساری چیزیں جمع کی ہوئی ہیں فقہ حنفی کے، وہ سارے جو ہے اس موضوع پر جو موقف ہیں وہ بھی جمع کی ہیں، تفصیل سے کتاب و سنت سے اس کی جو ہے وہ تفصیلی جو ہے اس کا رد اور اس کے احکام واضح کیے ہوئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور جو ہے ایک اور صحابی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے جب اسلام جو ہے کلام ممنوع نہیں ہوا تھا تو آپ بول کے جواب دیتے تھے۔ جب حبشہ سے واپسی کے بعد جو ہے سلام کوئی کہتا تو نبی علیہ السلام ہاتھ کے اشارے سے جواب دیتے تھے۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، اسی طرح سنن ابی داود میں یہ حدیث موجود ہے کہ نماز کے اندر ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دینا جو ہے، اس لیے جو ہے اب سلام کہا جائے گا تب ہی جواب دیا جائے گا نا ہاتھ کے اشارے سے، اگر سلام ہی نہ کہا جائے تو ہاتھ کے اشارے سے جواب کیسے ہوگا؟ اگلا سوال ہے کہ رمضان کے مہینے میں شیطان قید ہوتے تو گناہ کیسے سرزد ہوتے ہیں، اور غزوہ بدر میں وقت شیطان کیسے پہنچ گیا؟ یہ بھی مسئلہ سمجھنے والا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیطان ابلیس رمضان کے اندر قید نہیں ہوتا، جو باقی مرد الجن جو ہے اور سرکش شیاطین جو ہے وہ قید ہوتے ہیں، یہ چھوٹے موٹے شتونگڑے بھی قید نہیں ہوتے۔ یہ مرد الجن جو ہے وہ صورت شیاطین ابلیس بذات خود قید نہیں ہوتا۔ نمبر دو، انسان کے لیے یہی تو ازمائش ہے کہ 11 مہینے کا مسالہ اس نے انسان کو دیا ہوتا ہے برائی کا، اب یہی تو انسان کو موقع فراہم کیا گیا کہ شیطانی اثرات اپنے آپ سے زائل کرنے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فإن امرؤ شاتم او قاتله، کہ آپ نے ان شیطانی معاملات کی طرف نہیں بڑھنا۔ تو اسی لیے جو ہے
معاملات شیطان کے جو ہیں وہ اس انداز سے بھی کچھ چلتے ہیں. اگر نمازی کے آگے سے کن کے گناہ نماز ٹوٹ جاتی ہے, اس کا گناہ کتنا ہے, وضاحت کا گناہ کی حد بندی تو بیان نہیں کی اللہ تعالیٰ نے کہ نبی علیہ السلام ایک عرصہ بندہ کھڑا رہے تو بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ آگے سے گزرے. اربعین کے لفظ ہے, نہ اربعین یوم ہے نہ اربعین سنہ کے لفظ ہے, اربعین ہے لیکن آگے اربع کتنے ہیں تو جو ہے وہ 40 تک کھڑا رہے, اور 40 گھنٹے بھی ہو تو کوئی تھوڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو ہے یہ چیز حرم ہو غیر حرم ہو ہر جگہ یہ پابندی لازم ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا جائز نہیں ہے. اور 3 چیزیں ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام ہے کہ نمازی کے آگے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. ایک کالا کتا ہے, اور ایک جو ہے وہ اسی طرح گدھا ہے, اور اسی طرح بالغ عورت ہے. ان کے آگے سے گزرنے سے نبی علیہ السلام نماز ٹوٹ جاتی ہے. البتہ اہل علم نے, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ 2 احادیث کی بنا پر یہ معنی کیا ہے کہ اس کے اندر نماز میں نقص کا معنی بنتا ہے. وہ اس انداز سے کہتے گزرنے سے بھی زیادہ شدید ہے کہ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے سامنے لیٹی ہوتی تو آپ نماز پڑھتے, جب جو ہے وہ سجدے میں جانا ہوتا تو آپ جو مجھے اشارہ کر دیتے, ہاتھ لگاتے تو میں اپنے پاؤں سکیڑ دیتی, حجرہ چھوٹا تھا. اسی طرح جو ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس نماز کے لیے آئے تو اپنی جو گدی پہ سوار تھے اور صف کے بعد حصے سے اوپر سوار ہو کر کے آئے, اور پھر وہ وہی چھوڑ دیا اور وہ گدی پھرتی رہی, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کی ہے. کہتے البتہ کتے کے معاملے کے اندر میرے دل میں ایک معاملہ ہے, کیونکہ اس کے معاملے میں کوئی دلیل نہیں ہے. کالا کتا جو ہے اس کو ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان قرار دیا ہے. بلا عذر گھر میں نماز پڑھنے والے کو نماز کا ثواب ملے گا. بھئی دیکھو نماز فرض ہے وہ ادا کرے گا, نماز کا جو فریضہ تو ادا ہو جائے گا, لیکن وہ جو مسجد چھوڑنے کی وجہ سے گناہگار مجرم ضرور ہوگا. اسلام میں کون سے جامع حلال ہے کون سے حرام ہے, یہ انشاءاللہ ابھی آج ہم کوشش کرتے ہیں, سورہ مائدہ شروع کرتے ہیں اور اس کے اندر یہ تفصیل آنی ہے, وہاں انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں. نمبر 5, زمینی عشر خرچہ نکال کر دیں گے یا بغیر خرچہ نکالنے کے. بغیر خرچہ نکالنے کے عشر دینا ہوگا. اس کی وجہ خرچہ اس لیے نہیں نکال سکتے کہ شریعت نے خرچہ پہلے نکال دیا ہے. شریعت نے عشر کے احکام کے اندر عشر اور نصف عشر یعنی جو ہے کل پیداوار سے 10واں حصہ اور کل پیداوار سے 20واں حصہ, یہ جو فرق رکھا ہے یہ خرچے کی بنیاد پر رکھا ہے. جن زمینوں کے اوپر پانی کے اوپر خرچہ آتا ہے آپ کو بیلداری دینا پڑتی ہے, نہری پانی کی بیلداری ہوتی ہے یا ٹیوب ویل وغیرہ کے ذریعے جو ہے وہ سراب کیا جاتا ہے, تو یہ بیلداری یا سرابی ہے. اس بنا پہ شریعت نے صرف عشر رکھا. برانی زمین ہے جس کو مفت کا پانی لگتا ہے یا آسمانی پانی سے وہ سراب ہوتی ہے, تو شریعت نے اس پہ عشر رکھا ہے. اور کوئی بھی زمین ہے یہ بھی ذہن میں رکھے جب اس میں سے 16.5 من 15 من 30 کلو پیداوار نکل آئے تو اس پہ عشر فرض ہو جاتا ہے. ٹھیکہ بھی نہیں نکالنا, سپرے کا کھاد کے خرچے بھی نہیں نکالنے. کل پیداوار مما اخرجنا لکم من الارض, اللہ نے قرآن میں جو ہے یہ واضح کیا ہے کہ جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس سے تم نے خرچ کرنا. وَأَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, اور تم وہ زمین پیداوار جو ہے تم اس کا حق دو اس کی کٹائی کے دن. اس کے بعد آگے سوال ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے امام کا عقیدہ دیکھنا ضروری ہے. اگر کوئی دوربین ہے تو بتا دیں جس سے عقیدہ چیک ہو جاتا, ہم بھی دیکھ لیتے ہیں. اگر کوئی مجبوری یا سفر وغیرہ میں کوئی کیوں کہو نماز کا وقت بھی جا رہا ہو تو کیا کریں کہ ہمیں عقیدہ دیکھے پھر نماز پڑھیں. بھئی سب سے پہلی بات یہ ہے عقیدہ تو ہر حال کے اندر مومن سے صحیح عقیدہ ہونا چاہیے. السلام علیکم, آپ لوکیشن بھیجیے تھے, آج میں پڑھا رہا ہوں. جی تو بات یہ ہے جس آدمی کے بارے میں کنفرم ہے کہ یہ بندہ شرکیہ عقیدے کا حامل ہے یا یہ اپنے تقلیدی عصبیت کی بنا پر قصدن تقلیدی اپنے رویے کی وجہ سے حدیث رسول کی مخالفت کرتا ہے اور تقلیدی فرقے کے مطابق نماز پڑھتا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام کی واضح حدیث کے مطابق نبوی طریقہ نہیں اپناتا, یاد رکھیے ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں ہے. کیونکہ وہ جو ہے وہ اپنے امام سے وفا کے لیے غیرت دکھاتا ہے کہ وہ نبی کا طریقہ چھوڑ کے اپنے تقلیدی طریقے کو پریفر کرتا ہے. تو نبی سے وفا کا حق ہے کہ
آپ نبی علیہ السلام سچی محبت کی خاطر نبی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنا جائے اس کو اہمیت دیں. جیسے سید عبداللہ بن عباس نبینے ہو گئے اور جو ایک مسجد کے ان کو کے ساتھ ایک آدمی لے کے ان کو گیا ایک مسجد کے اندر, چونکہ نبینے تھے آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا, آخری عمر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ نبینے ہو گئے تھے. جب وہاں گئے تو وہاں ایک بندہ مسجد میں آوازیں لگا رہا تھا کہ جو ہے الصلاۃ تصویب جو تھی نماز آن کے بعد مسجد میں بلا رہا تھا. تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ نے اپنے جو آدمی لے کے جانے والا تھا اسے کہا اخرج بنا من عند ھذا المبتدع, اس بیتی کے پاس سے ہمیں لے چلو. ولم یصلی, اور وہاں ان بیتیوں کے پاس ان کی نماز بھی پڑھنی پسند نہیں کی. اور جو عقیدہ جو شرکی عقیدہ رکھتا ہے واضح شرک کا مرتکب ہے, ٹھیک ہے, یاد رکھو مشرک کا اپنا عمل قابل قبول نہیں ہوتا, تو یاد رکھے اس کی ابتدا بھی جائز نہیں ہے. اور یاد رکھے یہ دیوبندی حیاتی جو ہیں ان کا عقیدہ حیات النبی, اور آپ المحند المفند پڑھیے, المحند المفند میں واضح لکھا ہوا ہے بزرگوں کی قبروں سے اور ان کے سینوں سے باطنی فیض لینا, ہم اس کے قائل ہیں. بلکہ اگر آپ کو جو ہے المحند المفند یعنی عقائد علماء دیوبند اس کا وہ نسخہ مل جائے جس پر مولوی دیوبندی عالم محمود عالم صفدر اکاڑوی جو جامع امدادیہ ملتان کا استاد ہے, ماسٹر مین اکاڑوی کا بھتیجا ہے, اگر اس کے حواشی کے ساتھ مل جائے یہ کتاب تو اس نے واضح لکھا ہے کہ بزرگوں کی روحوں سے مدد لینا, ہمارے اور بزرگوں کی قبروں سے فیض لینا یہ ہمارے اکابر ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں اور ہم ان سے جو ہے وہ مدد مانگنے کے قائل ہیں. اور یہ صریحاً واضح شرکیہ عقیدہ ہے قبروں سے فیض اور بزرگوں کے سینے سے. لہذا جو بندہ ایسے عقائد کا حامل ہے قطعاً اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. مجھے کئی لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں تو میں برملا کہہ دیتا ہوں میری تو نہیں ہوتی, سیدھی صاف بات ہے, جس کی ہوتی ہے وہ پڑھ لے, وہ جانے رب جانے. میں کسی بھی اپنا حکم مسلط کرنے کا قائل نہیں ہوں, لیکن میں برملا کہتا ہوں کہ جو بندہ شرکی عقیدے کا حامل ہے یا جو بندہ عقیدہ دنستہ فرقہ وارانہ طریقے پہ جان بوجھ کے نبی طریقے کے خلاف نماز پڑھتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے اجتناب کرنا چاہیے. جی تو وہاں آپ اپنی جو کسی مسجد کو جو مختص کر لیں, وہاں جو 4-2 افراد ہیں کوشش کر کے چھوٹی سی مسجد کھڑی کریں, اس کا بینیفٹ یہ فائدہ یہ ہوگا آج آپ 2 ہیں کل انشاءاللہ وہاں لوگوں میں دعوت کھڑی ہوگی. مسجد اللہ کے گھر ہیں, یہ آباد اسی طرح ہونے ہیں. آپ جب آپ ہمت جرت نہیں نہ کریں گے پھر آپ کو وہاں مسئلے رہیں گے, مسجد میں آپ کی مخالفت بھی رہے گی, مداہنت بھی آئے گی, لڑائیاں بھی ہوں گی. لوگ آپ کو زود کر کے یہ کہیں گے کہ آپ جو ہیں وہ فرقہ واریت اپناتے ہیں. آپ کو آمین کہنے پہ مسئلہ بنے گا, رفع دین پہ مسئلہ بنے گا, پھر آپ کو نماز میں اطمینان سکون نصیب نہیں ہوگا. یہ کئی ایک نہیں 20 مسائل آپ کھڑے ہو. اگر اس کے بدے مقابل آپ ان سے کہیں دیکھیں بھئی آپ ہماری آمین سے بھی چڑھ کھاتے ہیں, آپ رفع دین نہیں کرتے, آپ اطمینان سے فاتحہ ہمیں نہیں پڑھنے دیتے, آپ نماز میں سکون سے نماز پڑھنے معاملے جو حساس ہیں اس کو کیسے آپ مینج کریں گے؟ صرف لوگوں کو اندر ناک رکھنے کے لیے مجبوری یا گاؤں یا کیا کریں, یہ تھوڑی سی جرت کریں, کوئی تھڑا کوئی جگہ کوئی بیٹھک مختص کریں اور اپنے ساتھیوں کو وہاں جمع کریں, وہاں جماعت کروائیں کہ بھئی ہم آپ سے اختلاف نہیں, آپ ان سے انتشار نہیں چاہتے, ہم مسجد میں جائیں گے, ہم رفع دین کریں گے, آپ نہیں کریں گے, پھر آپ الجھیں گے ہم سے بھی, یہاں ہمارے لوگوں کے ذہن خراب ہوتے ہیں, ہم آمین کہیں گے, آپ کہیں گے ہماری نماز خراب ہوتی ہے, ہم کہیں گے امام صاحب کو حضرت ہم بھی گھر سے نماز پڑھنے کچھ ہمیں پڑھ لینے دو, ذرا سکون سے چلو, ہمیں بھی ساتھ مل لینے دیا کرو, ٹھیک ہے. تو وہ امام صاحب کہا میں نے تو آپ کو اکیلے پڑھانی ہے, باقیوں کو نہیں پڑھانی, وہ پھر آپ کا لحاظ پھر پھڈا رہے گا آپ کا. تو ہم کہیں بھی ہم آپ سے پھڈا نہیں چاہتے, بھئی آپ اپنی پڑھ لیں, ہم اپنی پڑھ لیتے ہیں. آپ کے پاس تو بڑا معقول جواز ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ انتشار نہیں چاہتے, ٹھیک ہے نا, ہم اپنی پڑھ لیتے ہیں تاکہ کم سے کم ہماری وجہ سے آپ تنگ نہ ہوں. اس کا دوسرا فائدہ کیا ہوگا, آپ کی دعوت بھی کھڑی ہوگی, دعوت کیجئے, دعوت بنائیے, وہاں پہ لوگوں کو جمع کیجئے, سکون سے دیکھیے کہ اسلام کی نبی علیہ السلام کی اتباع کی دعوت دیجئے. انشاءاللہ دنوں میں جائے گا آپ کو ایک اللہ اپنا گھر دے گا, مرکز دے گا, اور وہاں پر آپ دعوت کا کام کیجئے. جب مسجد کھڑی کریں گے نا 2 بندے بھی ہوں, انشاءاللہ آپ کی دعوت شروع ہو جائے گی. دعوت اس وقت خراب ہوتی ہے جب آپ اللہ کے گھر کے لیے جرت نہیں کرتے گھر بنانے کی, نئی مسجد بنا دیتے, ایک کمرہ مختص کر لے, دعوت اسی طرح کھڑی ہونی ہے. جی سوال ہے کیا معصیت کی نظر پوری کرنا ضروری ہے؟ نہیں ضروری. معصیت کی نظر جو ہے اگر نافرمانی کی مانی اس پہ توبہ کرے گا, نہ کرے تو کفارہ لازم ہے, کفارہ جو ہے وہ دینا چاہیے اس کو, لیکن وہ پوری نہیں کرے گا.
سوال ہے ہمیں کتب میں جو امام ابو حنیفہ جس کے مخالف اقوال ملتے ہیں کیا وہ دانستہ ہیں یا علمی بنا پر ہوتا ہے؟ بھائی سب سے بڑی بات ہے، دیکھو ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کہتے کہ امام صاحب نے دانستہ جو ہے حدیث کی مخالفت کی ہے۔ سب سے پہلے بات یہ سمجھیے، علم حدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شغف ہی نہیں تھا، نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فیلڈ تھی۔ یہ بات مسلمہ ہے، آپ ہو سکتا ہے میری بات آپ کو عجیب لگے، عجیب نہیں ہے الحمدللہ۔ کیوں نہیں ہے کہ یہ بات میں دلیل کی بنیاد پہ کرتا ہوں۔ آپ مقدمہ ابن خلدون پڑھ لیں، تاریخ ہے نا، آپ مقدمہ ابن خلدون پڑھیے۔ مقدمہ ابن خلدون جب پڑھیں گے نا تو اس کے اندر آپ شروع سے محدثین کے اور اہل الرائے دو گروہ شروع سے آپ کو اہل علم کے ملیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا شمار اہل الرائے میں ہوتا ہے، اہل الحدیث میں نہیں ہوتا، محدثین میں نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ خود آپ جو ہے یہ مسند امام اعظم اردو بازار میں مطبوع مل جائے گی، آپ کو ترجمے کے ساتھ بھی مل جاتی، یہ عربی مل جائے گی۔ جو اردو مترجم ملے گی نا اس کا مقدمہ پڑھ لیجئے آپ۔ اس کے مقدمے میں انہوں نے لکھا کہ 20 سال تک تو امام ابو حنیفہ نے علم حاصل نہیں کیا۔ 20 سال کے بعد امام ابو حنیفہ نے پڑھنا شروع کیا۔ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 20 سال تک امام ابو حنیفہ جو ہے وہ مدرسے کے لیے کسی عالم کی مسجد میں نہیں بیٹھے۔ 20 سال کے بعد امام ابو حنیفہ نے سوچا کہ اب کیا پڑھنا چاہیے، قرآن کی تفسیر کا علم پڑھوں، حدیث کا علم پڑھوں، یا میں جو ہے عقل اور فہم کے معاملات جو ہیں یہ میں فقہ کا علم پہ چلا جاؤں۔ تو جب یہ چیز سوچی تو یہ سوچ کر کے پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں فقہ کا علم سیکھتا ہوں۔ قرآن کی تفسیر حدیث کی علم کی بجائے وہ فقہ کی طرف مائل ہوئے، اور پھر انہوں نے شاگردی اختیار کی امام حماد بن ابی سلیمان کی۔ حماد بن ابی سلیمان کی مجلس بیٹھ کے پھر وہ اس طرح مائل ہو گئے، حدیث اور تفسیر امام ابو حنیفہ کا شغف ہی نہیں ہے۔ ایک تو ان کے اس لیے ان کے پاس حدیثوں کا وہ ذخیرہ ہی نہیں تھا، حدیثوں پر وہ دسترت ہی نہیں تھی، جو دسترت جو ہے ایک محدث کو حدیث کے معاملے کے اندر ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ جو ہے وہ اسماء الجر و تعدیل آپ اس کی کتابیں اٹھائیے، اس کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی۔ آپ میری بات چھوڑ دیجیے، آپ الہدایہ لے لیجیے، الہدایہ کا حاشیہ اٹھائیے۔ الہدایہ کے حاشیے کے اندر مولانا عبد الحی لکھنوی حنفی نے بھی یہ بات نقل کی ہوئی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 150 کے قریب احادیث مروی ہیں، اور ان کے اندر بھی ضبط نہیں ہے، بلکہ وہ لکھتے ہیں عامۃ ما احدثکم خطا، عموماً میں جو تمہیں بیان کرتا حدیث بیان کرتا ہوں وہ خطا ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے محدثین کے ہاں امام ابو حنیفہ ثقہ راوی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علم حدیث میں سخت ترین ضعیف نہ قابل اعتماد راوی ہیں، محدثین کی سخت ترین جرح، بلکہ اہل العلم کا محدثین کا اجماع ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذوف پر۔ یہ بات تفصیل آپ کو الکامل ابن عدی کے اندر، امام ابن عدی کی الکامل فی ضعفاء جو ابن عدی کی ہے اس کے اندر بھی آپ کو یہ تفصیل مل جائے گی کہ امام ابو حنیفہ کے ذوف پر امت کا اجماع ہے۔ اور اسی لیے محدث لکھا ہے یتیم فی الحدیث کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ چونکہ علم جو کا شغل نہیں تھا، وہ علم حدیث کے معاملے میں یتیم تھے۔ تو یہ معاملہ سارا جو ہے اسی وجہ سے معاملہ ہے۔ یہ آخری سوال ہے، کہتے ہیں جی کہ نماز تراویح پر روشنی ڈال دیں 20 ہے، یہ 8 فطرانہ ایک ابھی کتنا بنتا ہے؟ یاد رکھیے یہ تراویح سب سے پہلے ایک لفظ سیدھا کر لیں۔ یہ لفظ جب ہم شرع چھوڑ کے فقہی موش گافیوں پہ آتے ہیں، فقہی اصطلاحات میں الجھتے ہیں نا، پھر مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ اب دیکھو آپ نا مولانا جو ہے وہ دیوبندی عالم ہے، جامعہ فاروقیہ والے مناظر ہیں دیوبندیوں کے، کیا نام ہے ان کا، بلوچی، منظور احمد مینگل صاحب۔ اب دیکھو ماشاءاللہ پڑھے لکھے عالم ہیں، لیکن افسوس یہ تقلیدی عصبیت میں جب بیٹھتے ہیں نا تو نہ زبان بچاتے ہیں نہ اپنا کردار بچاتے ہیں۔ اب ان کی ویڈیو کلپ دیکھ لیں، میرے سامنے اس سارے تفصیل میں آئی ہے اس کی، اس ویڈیو کلپ کو دیکھیں۔
سارا زور تراویح لفظ جو ہے نا اس کو واضح کرنے پہ لگا ہے. تراویح ترویہ سے ہے. ترویہ ہر 4 تراویح کے بعد بیٹھنا ہوتا ہے. 2 ہو تو یہ تثنیہ ہے, یہ جمع بنتا نہیں ہے. یہ تراویح بنتی نہیں, تراویح اس پہ صادق آتا نہیں. لہذا جا کوئی غیر مقلد یوں کر دے, کوئی غیر مقلد, وہ بیچارہ لگا تراویح کے لفظ کو رونے کے لیے. آپ پہلے یہ بتائیں کیا تراویح جو ہے یہ فقہی اصطلاح ہے یا یہ نبی علیہ السلام کا استعمال کا شرعی لفظ ہے؟ اور بھئی یہ ایک فقہا کی اصطلاح ہے, اور یہ کہتے ہیں کس کو؟ یہ قیام رمضان کو کہتے ہیں. آپ اس کی وجہ تسمیہ پہ ساری انرجی ضائع کر کے لوگوں کو بیوقوف بنانے پہ کھڑے ہو گئے. یہ کون سی علمی خدمت ہے؟ مولانا منظور مینگل صاحب کو چاہیے اپنی صلاحیتیں علمی کاموں میں صرف کریں. جو آپ ڈاکٹر ہیں, آپ نے ڈگری لی ہے, تو کم از کم یہ ایسی حماقتیں کر کے یا ایسے انداز اپنا کے جو بچگانہ حرکتیں جو وہ آپ کو زیب نہیں دیتی. بندے کو آپ نے اسٹیٹس کے مطابق جو ہے وہ علمی کام کرنا چاہیے. اب وہ سارا زور لگا کے جو ہے وہ غصہ نکالنے لگے. وہ اصل مصیبت کیا ہوتی؟ وہ تقلیدی رگ جب پھٹکتی ہے نا, وہ تقلیدی عصبیت, پھر وہ جینے نہیں دیتی ان لوگوں کو. آپ سمپل سی بات ہے, مولانا سرفراز کا صفدر کو پڑھیے کہ یہ فی رمضان کا لفظ جو ہے یہی اسی کا معنی جو ہے وہ تراویح کرتے ہیں. اور فی رمضان جو ہے قیام رمضان, اس کو تراویح کہا جاتا ہے. اب قیام رمضان کیا ہے؟ محدثین نے باب باندھے ہیں, علماء احناف نے باب باندھے ہیں, اور فقہائے احناف نے قیام رمضان کے اوپر پوری تفصیلی بحث کی ہے. یارو کیا آپ میں سے کسی آپ کے کابر کو سمجھ نہیں آئی؟ کس کس کا تذکرہ کروں؟ میں ایک مختصر سی بات کرتا ہوں. یہی قیام رمضان ہے. ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ زکیہ مزکیہ رضی اللہ عنہا, ماں جی سے ابو سلمہ عبد الرحمن بن ابی سلمہ نے سوال کیا, کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان. تو کہنے لگے ماں جی اللہ کے نبی علیہ السلام کے رمضان میں نماز کیسی تھی. اچھا یہاں نا پہلا ان لوگوں کو نا بڑی پریشانی ہوتی, یہ جس وہابی غیر مقلد ہیں ان کو کم اور کیف کا فرق نہیں آتا. حالانکہ ہم کہتے ہیں پہلے یہ سوال اعتراض کرنے پہلے پوچھو ماں جی کو فرق آتا تھا؟ ماں جی نے جواب دیا نا. ماں جی سوال ہوا کیف کان صلاۃ رسول اللہ. آپ ماں جی کا جواب سمجھا, جو ماں جی نے سمجھا وہی ہم نے سمجھا ہے. ام المؤمنین ماں جی نے کیا سمجھا ہے؟ ماں جی نے یہ سمجھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی نماز کی کیفیت بھی بیان کی, کمیت بھی بیان کی. کم اور کیف, نماز تھی کیسی, تھی کتنی تھی, کیسی تھی. کہتے سوال تو ہوا تھا نماز کیسی ہے, اور یہ نہیں سوال تھا کتنی ہے. اگر ماں جی کو یہ سوال نہیں ہوا تو ماں جی نے پھر بیان کیوں کیا؟ ماں جی نے ابو سلمہ بن ابو الرحمن بن ابی سلمہ تابعی سے کہا ماں کانا یزید فی, فرمایا جہاں تک بات ہے کمیت کی کہ وہ کیسی تھی, ما فلا تسأل عن حسنہن و طولہن, کیسی خوبصورت, کتنی لمبی نبی نماز پڑھ. یہ تو بات ہی چھوڑ دو نا, کیا کہنے نبی علیہ السلام کی نماز کے حسن و جمال کے, باقی رہ گیا کتنی. یہ ایک اضافی جواب دے دیا کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی احدی عشرۃ رکعۃ. رمضان اور غیر رمضان 11 سے اوپر نہیں پڑھتے تھے. اب یہ رمضان ہے, یہ کہ حدیث ہے. امام بخاری اس کو رمضان کے بیان میں لے کے, میں رمضان تراویح کے بیان پہ لے گیا, تراویح کا عنوان ہے بخاری میں. اور یہی حدیث امام ابو حنیفہ کے شاگرد محمد بن حسن شیبانی اس کو باب قیام شہر رمضان وما فیہ من الفضل, یہ عنوان موطا امام محمد میں یہ عنوان قائم کر کے قیام رمضان اس کی فضیلت کا بیان, یہ حدیث امام محمد بن شیبانی لا کر لے کر کے آئے ہیں کہ یہ حدیث پھر کس سے متعلقہ ہے؟ قیام رمضان سے متعلق ہے. اسی حدیث کے اوپر حاشیہ لکھتے ہیں مولانا عبدالعی لکھنوی حسنفی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ حدیث جو ہے اس کے بعد لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی رکعت ہیں؟ کہتے ہیں وہ اما جو ہے اما اس رکعتن, ٹھیک ہے جی, جو 20 رکعت تراویح ہے, جو ہے ففی حدیث ضعیف انہ صلی 20 رکعتن, وہ تو روایت ضعیف ہے کہ نبی علیہ السلام نے 20 پڑھی. یہ بات اس کا اقرار کس کو نہیں ہے؟ اس کا اعتراف مولانا عبدالعی لکھنوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام محمد کے حاشیے میں کیا ہے. اس کا اعتراف العرف الشذی کے اندر مولانا انور شاہ کاشمیری نے کیا ہے. اس کا اعتراف تقی عثمانی کی کتاب درس ترمذی میں آپ کو ملے گا. کہاں یہ اعتراف نہیں ہے یہ سارے. اسی لیے طلاق ہو یا مسئلہ تراویح کا ہو, یہ نبی علیہ السلام کو بھول جاتے ہیں, سیدنا صدیق کو بھول جاتے ہیں, تراویح میں ٹھک بھاگ کر کے سیدنا عمر پہ آگے بات کرتے ہیں. وہ بھی دین اللہ کے نبی سے شروع ہوا, تراویح رسول اللہ سے شروع ہوئی, آپ نے اللہ کے نبی بھی چھوڑ دیا, صحابہ سیدنا صدیق بھی جو ہے عمر پہ آگے, عمر پہ ٹھہر رہا تو وہاں بھی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کہتے ہیں
ففی حدیث ضعیف انہ صلی اس رکعتان، یہ 20 ضعیف روایت میں ہے کہ آپ نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر مولانا عبداللہ لکھنے لگتے ہیں واخرج ابن حبان من حدیث جابر انہ صلی 8 رکعات ثم اوتر وہذا اصح قذاف التنویر، یہ الفاظ ہیں موطا امام محمد کے حاشیے پر، فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ آخر امام ابن حبان نے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے نقل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے 8 رکعت پڑھی اور وطر پڑھا، یہ بات زیادہ صحیح ہے، جیسے کتاب تنویر العنان میں یہ بات ثابت ہے۔ اب یہ بات مولانا عبداللہ حنفی کا فیصلہ یہاں کھڑا ہے، اور یہی بات مولانا انور شاہ کاشمیری نے العرف الشذی کے اندر لکھی ہے کہ نبی نے پڑھی۔ اور تو اور مزے کی بات دیکھیے، آپ الہدایہ کی شرح فتح القدیر اٹھائیے، ٹھیک ہے، فتح القدیر اٹھائیے، امی عائشہ کی یہی حدیث جو ہے اس کے اوپر جو ہے مولانا جو ہے علامہ ابن حمام حنفی جو ہیں انہوں نے جو شارح ہدایہ کے، انہوں نے بھی ابن حمام حنفی نے جو ہے یہ فتح القدیر میں لکھا ہے فتحصل من ھذا کلہ، جو ہے اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ انہ صلی 11 رکعتاً، ٹھیک ہے جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تراویح نماز قیام رمضان 11 رکعات ہیں۔ یہی بات جو ہے حنفی علماء میں سے مولانا عبد جو ہے یہ انہوں نے لکھی ہے، یعنی جو ہے عبداللہ لکھنی حنفی کا حوالہ بھی ہم نے دے دیا، اور اسی طرح جو ہے موطا امام محمد کا حوالہ بھی دیا ہم نے آپ کو۔ اسی طرح یہی بات جو ہے یہ ابن حمام حنفی نے بھی لکھی ہے۔ ابن حمام حنفی کے بعد یہی بات جو ہے البحر الرائق کے اندر علامہ جو ہے جن امام ابو حنیفہ ثانی کہتے ہیں، یہ انہوں نے بھی یہ بات وہاں پر لکھی ہے، ان کا بھی یہی کہنا جو ہے البحر الرائق کے اندر ابن نجیم منفی مصری جو ابن نجیم منفی نے بھی یہی بات البحر الرائق کے اندر لکھی ہے۔ سابق مراقی نے مراقی الفلاح کے اندر یہی بات جو ہے انہوں نے المراقی الفلاح کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر کے اور جو ہے یہ بات جو ہے انوار ساتھیہ کا جواب جو مولانا خلیل احمد امبیٹوی حنفی نے دیا، اس کو پڑھ لیجئے، اردو کے اندر ہے، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے براہین قاطعہ، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تراویح 8 رکعات ہیں۔ بھئی غصہ گلا ہے تو اہل حدیث پہ چیخنے کی بجائے، اہل حدیثوں کے اوپر تبرہ کرنے کی بجائے، ان کو زود کوب کرنے کی بجائے، ان پہ غصہ نکالنے کی بجائے اپنے اسلاف سے پوچھ لو کیوں ہمیں جھوٹ مروا گئے ہو، ہمیں جو کیوں اہل حدیثوں کے ہاتھوں ذلیل کروانا، آپ نے حقیقت کا کیوں اعلان کیا، کیوں آپ نے صحیح بات لکھ کر کے ہمیں جو ہے وہ شرمندہ کر دیا۔ اب وہ شکوہ ہے تو اپنے کابر سے کریں جو اعتراف کر رہے ہیں، یا پھر دوسرے لفظوں میں بات کر لیتے ہیں، یارو چلو ہماری نہیں مانتے اپنے کابر کی مان لو۔ چلو جی، بہرحال یہ آخری سوال ہے، یہ بھائی نے بھی دیا، کیا سوتے آدمی کی ویڈیو بنا کے اسے ذلیل کرنا جائز ہے؟ کیا آدمی کا فرض چھوڑ کر کے سونا جائز ہے؟ نماز چھوڑ کے سونا جائز ہے؟ تراویح سونا جائز ہے؟ کیا اس کو جو ہے وہ ایک ضابطہ قانون کی خلاف ورزی کر کے سونا جائز ہے؟ جی یہ سوال سنبھالیں، اب سبق شروع کریں ہم، تاکہ سب ہمارا ٹائم تھوڑا ہمارے پاس سبق کافی لمبا اہم ہے ہمارے، اور ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے، تو چلیے جی بات جو ہے یہ ایک سوال آیا ہے کمنٹ کے اندر کہ زیورات پہ زکوٰۃ، یاد رکھیے جو زیورات ہیں ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صحابیہ کے ہاتھ میں کنگن دیکھے، روایت سنن ابی داؤد میں حسن درجے کی روایت ہے، آپ نے فرمایا تو ادی زکاتھا، کیا تو اس کی زکوٰۃ دیتی ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ میں اتحب، کیا تو پسند کرتی ہے ان یصورک اللہ بنارین بسوارین من نار، کیا تو پسند کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ تو پھر جو ہے اس نے کہا نہیں، تو جو ہے یہ زیورات جو ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اگر زیور جو ہے وہ 7.5 تولے یا اس سے زیادہ ہے تو پھر اس کی کل مالیت جو ہے وہ آپ نوٹ کریں، کل مالیت جو ہے اس کو 40 جو رقم بنے اس کو 40 پہ تقسیم کر دیں، جو جواب ہوگا وہ جو ہے وہ زکوٰۃ کی رقم شمار ہوگی۔ چلیے سورہ مائدہ نکالیے ذرا، کیونکہ یہاں ایک سوال آ گیا تھا، ویسے میرا پروگرام تو تھا کہ یہ چیز آپ کو جو ہے پڑھا دیتے، یہ صرف مسئلہ جو ہے یہیں پہ حل کروا دیتے، کیا کہتے ہیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 173 سے، لیکن وہ سوال آ گیا کہ جانور حلال اور حرام کون سے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہے سورہ مائدہ کی ابتدا کے اندر چونکہ اللہ نے بیان کی ہیں، اور جو مسئلہ ہم نے آپ کو بیان کرنا ہے یہ مسئلہ بھی سورت جو ہے وہ المائدہ کے شروع میں بیان ہوا ہے، تو سورہ مائدہ نکال لیجئے جی۔
اس میں سے کچھ مسائل ابتدائی جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم نے بھی حل کرنے ہیں. تو یہ بڑے امپورٹنٹ اہم مسائل ہیں. اس کے اندر یاد رکھیے یہ مسائل جانوروں کی حلت و حرمت کے، اور اسی طرح نظر و نیاز کے مسائل آنے ہیں. اسی طرح غیر اللہ کے نام کے اوپر جو معاملہ چلتے ہیں، یہ 11ویں ہو گیا یا دیگر معاملہ، یہ بھی اس کے ضمن میں آنے ہیں. آپ توجہ کے ساتھ آپ نے سبب پہ توجہ دینی ہے. آپ جو یہ ایک چھوٹا سوال اور ہے کہ روزانہ کی بنا پر بندہ 2 نمازوں کو اکٹھا کر سکتا ہے کسی کام کے تحت؟ نہیں، مستقل یہ کام درست نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک رخصت رکھی ہے. رخصت ایک خاص ضرورت کے تحت جو ہے وہ ہوتی ہے، کیونکہ شرن جو ہے اصلاً جو ہے مستقل جو ہے نماز کے اوقات مقرر ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے ان کیسے ہے قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے نماز وقت مقررہ پر پڑھنی فرض کیا. رخصت جو ہوتی ہے ضرورت کے کبھی کبھار ہوتی ہے. مستقل یہ آیت اور فیل بنانا یہ غلط ہے، کہ رافضیوں نے مستقل جو ہے ظہرین اور مغربین کا ڈانگر چایا ہوا، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے. چلیے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المائدہ مدنیۃ، یہ سورہ مائدہ مدنی سورت ہے. اور سورہ مائدہ جو ہے اس کو مائدہ اس لیے کہتے ہیں کہ مائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان. جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک. ٹھیک ہے جی، اللہ تو ہمارے اوپر ایک دسترخوان نازل کر دے، تکون لنا، تاکہ وہ دسترخوان ہمارے لیے ایک جو ہے نشانی بن جائے، ہمارے لیے پہلوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے. اولنا و آیت جو ہے وہ آیت تیرے سے ایک نشانی ہو، ہمارے لیے خوشی ہو، ہمارے لیے موجودہ لوگوں کے لیے، بعد والوں کے لیے، اور جو ہے وہ جو ہے تیری طرف سے ایک نشانی ہو. یہ نزول مائدہ یہ جو ہے اسی بنیاد پر اس سورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا ہے. اب بات مائدہ کی آئی ہے، یہاں پر ایک بات استدلال جو اس آیت سے ہے وہ بھی سمجھ لیجئے، کیونکہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے، اختصار سے ہم نے کچھ چیزیں آپ کو حل کروانی تھی. تو ایک چیز یہ ہے کہ اس سے کئی لوگ جشن عید میلاد النبی کا استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں جی ایک دسترخوان اترے تو وہ دن عید ہو سکتا ہے، تو نبی تو پھر ساری خوشیوں کا منبع ہے، تو نبی کی دن میلاد کا دن عید کیوں نہیں؟ بات سمجھے ہیں؟ کہتے ہیں ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، کہ جو ہے اللہ تو ہمارے اوپر ایک دسترخوان نازل کر دے جو ہمارے لیے خوشی ہو، ہمارے پہلوں کے لیے بعد والوں کے لیے تین طرف سے کیا ہو، نشانی ہو. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں اب دیکھو وہ ایک دسترخوان جو آیا تو تکون لنا عیدا، وہ ہمارے لیے کیا ہو، خوشی، عید. تو کہتے ہیں کہ دسترخوان آسمان سے ملے جو کھانے کو جو ہے تو وہ خوشی ہو سکتی ہے، وہ عید ہو سکتی ہے، تو نبی کا دن عید کیوں نہیں؟ نبی کی ولادت کا دن عید کیوں نہیں؟ نزول مائدہ کا دن عید ہے. سب سے پہلے ترجمہ غلط کرتے ہیں، آپ ترجمہ دھیان سے کر لینا تاکہ کوئی آپ کو اس معاملے میں دھوکہ نہ دے. کہتے ہیں دیکھو نزول مائدہ جس دن دسترخوان اترا، اگر وہ دن عید ہو سکتا ہے تو نبی کی ولادت کا دن عید نہیں کیوں نہیں؟ نبی تو ساری خوشیوں کا باعث ہے. سب سے پہلی بات یاد رکھیے، کس نے کہا ہے کہ نزول مائدہ کے لیے انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ نزول مائدہ کے دن کو نزول مائدہ کا دن ہمارے لیے عید ہو؟ باقی رہ گیا تھا گیا بھی انہوں نے کہا تھا وہ دسترخوان ہمارے لیے خوشی کا باعث ہو، وہ کھانا جو مل رہا ہے، یہ نہیں کہ اس دن کو ہم عید بنا لیں. دوبارہ ترجمہ کیجئے، ربنا، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، تو اتار ہمارے اوپر ایک دسترخوان آسمان سے. تکون لنا، یہ تکون واحد مؤنث ہے اور لفظ یوم مذکر ہوتا ہے، اور تکون کیا ہے، مؤنث ہے. اور تکون میں جو ہے ضمیر ہے اس کا مرجع المائدہ ہے. وہ مائدہ ہمارے لیے کیا ہو، خوشی. اور مائدہ کا نزول خوشی کا بنائیں، یہ نہیں کہا کہ یوم مائدہ کو خوشی کا عید کا دن بنا لیں. اور یوم مائدہ کو خوشی نہیں کہا کہ یوم مائدہ کہ جس دن وہ دسترخوان ملا ہم اس دن کو کیا بنا لیں، عید. یہ نہیں کہا. کیا کہا، تکون لنا عیدن، وہ دسترخوان ہمارے لیے کیا ہو، وہ ہمارے لیے خوشی ہو، ہمارے پہلوں کے لیے بھی بعد والوں کے لیے آیتم من کا. پھر دوسری بات، مطالبہ کس سے تھا؟ علماء کرام توجہ، مطالبہ کس سے کیا انہوں نے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا منصب کیا ہے، رسول اللہ. اور عیسیٰ علیہ السلام کا منصب کیا ہے، رسول اللہ. اور شرعی احکام مقرر کرنا ذمہ داری کس کی ہے، رسول اللہ کی.
صلی اللہ علیہ وسلم. تو عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اپنے پاس سے عید بنا لی. عیسیٰ علیہ السلام سے کہا, اللہ کے نبی نے کہا تھا. تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ کرام نے بھی کہا تھا, تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا, صحابہ کرام نے کہا خوشی کا معاملہ. تو نبی علیہ اللہ تمہیں 2 عیدیں عطا کی ہیں, یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ. جاہلیت کے دنوں کو ختم کر کے اللہ نے اس کے بدلے تمہیں 2 عیدیں دی ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو یہ دن مقرر کرنا میری آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے, یہ جو ہے وہ شرعی تہوار کا تقرر. علماء کرام بات سمجھے, شرعی تہوار کا تقرر یہ نبی کی ذمہ داری ہے, امتی کا کام نہیں ہوتا. تو اس لیے جو ہے شرعی طور پہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی آپ کی ولادت تھی. اگر یہ دن عید ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ضرور جو ہے وہ وضاحت فرما دیتے. اذ لیسا فلیسا. چلیے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, اوفو تم پورا کرو, بالعقود وعدوں کو. یہ سب سے پہلا مسئلہ ہے. عہد و پیمان شریعت میں اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ نے دوسرے مقام میں اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا. لوگوں وعدے کو پورا کرو, قیامت والے دن وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور اللہ نے مومنوں کی یہ خوبی بیان کی ہے کہ مومن لوگ جو ہیں وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. اذا عاہدوا, جب وہ کیا کرتے ہیں, وعدہ کرے, والذین لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون. ٹھیک ہے, والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون, جو اپنی امانتوں اور عہد و پیمان جو ہے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ مومنین کی خوبی بیان کی ہے. اور نبی علیہ السلام نے بدعہدی منافق کی علامت بیان کی ہے. جیسے نبی علیہ السلام نے اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا, 4 خامیاں ایسی ہیں جس میں وہ خامیاں ہوں گی وہ پکا ٹھکا منافق ہے. ومن کانت فیہ خصلۃ کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها, اور جس میں کوئی ایک خامی اس میں سے ہوگی تو وہ نفاق والی خامی ہے حتیٰ کہ وہ اس خامی کو چھوڑ دے. پھر آپ نے ماں اذا حدث کذب, جو ہے منافق کی خصلت کیا ہے, بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. واذا وعد, یہ بدعہدی وعدے کو توڑنا یہ جرم کن کا ہے, منافقین کا وتیرہ ہے. وَإِذَا جو ہے وَإِذَا تُمِنَ خَانَ, امانت دی جائے تو خیانت کرے گا. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, اور جب جو ہے کس سے جھگڑا ہوگا تو گالم گلوچ بدتمیزی اور جب بد تہذیبی پہ چلا جائے گا. یہ منافقانہ کام ہے بدعہدی. اوفو بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام, حلال کر دیے گئے ہیں تمہارے لیے جو ہے چرنے والے جانور, بہیمۃ الانعام. اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو جانور حلال کیے ہیں اس کی وضاحت کی, الا ما یتلا علیکم, تو ما سوائے ان جانوروں کے جو تلاوت کر دیے گئے تم پر, باقی جتنے بھی چھپائے ہیں وہ کیا ہیں, حلال. اب جو اللہ نے چھپایا جو جانور ہمیں بیان کر دیے, میں اس کے علاوہ سارے اب بیان کیے کیا کیے ہیں, قد فصل لکم ما حرم علیکم, اللہ نے وہ تفصیل سے بیان کر دیا. کچھ کا ذکر اسی صورت کے اندر آگے موجود ہے کہ مردار حرام ہے, ٹھیک ہے, والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم ما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام. ٹھیک ہے جی, یہ محرم جانور جو ہے یہ آپ اسی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کو حرام قرار دیا, حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی. یہ ابھی ان کی تفسیر ہم کریں گے بعد میں. ما اہل بھی لغیر اللہ سے کیا مراد ہے, میتا کا حکم کیا ہے, مردار کا حکم کیا ہے, یہ تفسیر میں جائیں گے. ابھی صرف ہم جو ہے ابتدا میں آپ کو یہ بتائیں گے حرام جانور کون کون سے ہیں. تو فرمایا حرام کہتے تم پر مردار جو جانور تبھی موت مر جائے وہ حرام جو ہے, والدم اور خون. اور قرآن میں دوسری مقام پہ وضاحت ہے کہ دم سے مراد دم مسفوح ہے, ذبح کرتے وقت جو خون بہہ جائے. جیسے اللہ نے قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا, ذبح کا جو خون بہ جائے دم مسفوح وہ حرام ہے. ولحم الخنزیر, اور خنزیر کا گوشت, یاد رکھیے وہ سفید ہو یا سرخ ہو,
یاد رکھیے ہر چیز جیسے چربی ہوتی ہے یہ سفید ہوتی ہے اور باقی دیگر جو ہے وہ ریشے وہ سرخ ہوتے ہیں. تو اس لیے جو ہے چربی ہو خون ہو جو چربی ہو یا اس کے جو ہے وہ دیگر جو حصے ہوں اور اس کی چمڑا ہو یا اس کے بال ہو یا سینگ ہو, ہر چیز جب اس کی جو سب سے اعلیٰ چیز جو چیز ہوتی ہے وہ گوشت ہے جو اصل مقصود ہے, جب وہ حرام ہے تو اس کا چمڑا اس کے ناخن اس کے بال بالاولیٰ کیا ہے حرام ہے. وما اہل لغیر اللہ بھی, اور پکارا گیا غیر اللہ کے لیے جس کو یعنی جو غیر اللہ کے نام پہ جس کو شہرت دی گئی, اس کا لوگ ترجمہ غلط کرتے ہیں. یاد ہے وما اہل لغیر اللہ بھی, اس پہ ہم انشاءاللہ تفصیل سے بھی بات کریں گے کہ جو کہتے ہیں غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا جائے. یاد رکھنا اہل کا معنی ذبح نہیں ہوتا, اہل کا معنی ذبح احل یحل احلال. آپ لغت کی کوئی کتاب اٹھا لیں, احلال کا معنی ذبح نہیں ہوتا. احلال کا معنی ہوتا ہے رفع الصوت, آواز کو بلند کرنا, آواز کو اونچا کرنا. اس کے آپ مشتقات ملاحظہ فرمائیں, آپ اس کے مشتقات دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی یہ مسئلہ آپ کو واضح ہو جائے گا. احلال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیں سب سے پہلے نمبر پر جو ہے اس کے جب مشتقات میں آئیں تو نمبر ایک ہلال, چاند کو کیا کہتے ہیں ہلال احمر. یسألونک عن الاہلہ, تو چاند جو پہلے دن کا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ہلال. تیسرے دن کے بعد کا جو چاند تیسرے دن کا جو چاند ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں القمر. اقتربت الساعۃ وانشق القمر, اور 14ویں کا جو چاند ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بدر. 14ویں کا جو چاند ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بدر. یہ دنوں کے لحاظ سے چاند کے مختلف نام ہیں. تو پہلے دن کا جو چاند ہے اس کو جو ہے وہ قمر کیوں کہتے ہیں ہلال, چونکہ عربوں کا سارا دار و مدار گنتی کا, معاملات کا, حرمت والے مہینوں کا, خوشی کا, معاملات کا, یہ سارا جو ہے وہ تھا چاند کے اوپر. چاند طلوع ہوگا تو حرمت والے مہینے شروع, چاند طلوع ہوگا تو حرمت والے مہینے ختم, سارا سسٹم ہی اس پہ تھا. تو اس لیے جب چاند طلوع ہوتا تو ان کے یہاں شور مچ جاتا کہ جو افطر الحلال افطر الحلال, چاند جب وہ طلوع ہو گیا تو جو ہے وہ آوازوں کے شور, یعنی پہلے دن کا جو چاند ہے اس کا نام ہی کیا رکھا گیا ہلال. اور یہ آپ کیا تنظیمیں بھی ہیں, فلاحی تنظیمیں, ہلال احمر, سرخ چاند. تو ہلال کو بھی اس لیے کہتے ہیں, اس کا معنی رفع الصوت. نمبر 2 آپ دیکھیے اس کا دوسرا مشتق دیکھ لیجئے تلبیہ. آپ حج کے لیے جائیں, عمرے کے لیے جائیں تو جب آپ نے احرام باندھا تو میقات پہ جا کر کے آپ تلبیہ کہتے ہیں احل یحل احلالا, اے رفع الصوت بالتوحید, اللہ کی توحید کے کلمات کے ساتھ آواز کو بلند کرنا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو یہ جو کلمات ہیں اونچی آواز سے جو پڑھے جاتے ہیں, اونچی آواز سے اللہ کی توحید کا جو ترانہ گایا جاتا ہے جو میقات سے شروع ہوتا ہے اور بیت اللہ حجر اسود کے پاس جا کے جہاں سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے وہاں تک مسلسل بدستور یہ جو ہے ترانہ جاری رہے گا. آپ آتے جاتے, بس میں بیٹھے, رستے میں جاتے, آپ کی زبان پہ یہ اونچی آواز سے تلبیہ آپ نے پڑھتے جانا ہے. تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں احلال, یعنی اللہ کی توحید کے ترانے سے آواز کو اونچا کرنا. اس کا تیسرا مشتق کیجیے استحل السبی. استحل السبی, بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ جو ہے اونچی آواز سے روتا ہے. یہ بچے کا جو رونا ہوتا ہے وہ اونچی آواز کے ساتھ کر جو ہے اس کو کہتے ہیں, جب بچہ روتا ہے تو کہتے ہیں استحل السبی. بچہ جو ہے استحل السبی ہو, بچہ جو ہے وہ رو پڑا ہے. اور جیسے 2 عورتیں تھیں نا, وہ لڑ پڑی تو ایک نے وہ خیمے کی طرح لکڑی ماری تو اس کے دور دوسری حاملہ تھی, اس کا پیٹ جیسے میں بچہ تھا وہ مر گیا. تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک غلام غرہ وہ دیت کہی. تو ایک جو ان کا بندہ تھا خامہ, جب دیت کے بارے کہنے لگا یا رسول اللہ کیف نفدی من لا اکل ولا شرب ولا صاح ولا استحل فمثل ذلك یطل. آپ نے حدیث میں یہ واقعہ پڑھا ہوگا. کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اس کی دیت کیسے دیں؟ جب ملا اکلا ولا شارب, نہ اس نے کھایا نہ اس نے
پیا، ولا صاح ولا استحال، نہ رویا نہ چیخا، فمثل ذالک یطل، کہتے ہیں اس جیسا جو چیز ہوتی ہے وہ تو بیکار ہوتی ہے. تو آپ نے انما ہوا قول شاعر، اور بھئی یہ جو تم باتیں کر رہے ہو نا یہ شاعرانہ باتیں ہیں. اسلام کے جو احکام ہے وہ جو قائم ہے، شریعت کا جو فیصلہ وہی مانا جائے گا. شاعرانہ باتوں سے شریع احکام نہیں بدلنے لگے. تو آپ نے جو ہے اس نے بھی کہا تھا وہ رویا نہیں چیخا نہیں ہے. تو اب جب جو ہے تو اس کا معنی کیا ہوگا، ما احل لغیر اللہ بھی، جس پہ پکارا جائے غیر اللہ کو، جو چیز پکار دی جائے غیر اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے نامزد ہو جائے، غیر اللہ کے نام پہ مشہور ہو جائے، وہ چیز بھی کیا ہے، حرام. لوگ اس کا معنی کیا کرتے ہیں، ذبح. یہاں میں تھوڑی چیز بات روکنے لگا ہوں، ذرا محرمات کا جانور حرام جانور کا ذکر کر لیں، پھر ہم نے دوبارہ اسی پہ آنا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی پھر ہم تفصیل کرتے ہیں. اب دیکھو جانور جو حرام جو غیر اللہ کے نام پہ مشہور ہو گیا وہ بھی کیا ہے، حرام. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، جی حرام ہوگا. کیسے حرام ہوگا؟ کہنے لگے یہ آپ نے قربانی کا بکرا لیا تو کہتے یہ بکرا کن تھا، کہتا جی حاجی صاحب کا، کہتے یہ بھی حرام ہے. یاد رکھنا یہاں نسبت ملکیتی مراد نہیں ہے. ملک اور اپنی جو ہے وہ اپنی اس کے اوپر ملک جو ہے آپ کے قبضے میں ہونا، یہ نسبت مراد نہیں ہے. یہاں تقرب کی بحث ہے. ٹھیک ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم کرتے ہیں تفصیل. اب جانور جو حرام ہے، مایا کہ یہ جانور بھی حرام ہے غیر اللہ کے نام پہ، جو غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے غیر اللہ کے نام جو بکرا نامزد کر دیں. یہ ککڑ ہے جی فلاں سرکار کا، یہ گائے ہیں فلاں سرکار کی، یہ بکرا ہے شیخ سدھو کا، یہ بکرا ہے فلاں کا، یہ جو بھینس ہے یہ فلاں بزرگ کے نام کی. اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے نام کی جو نیاز دی جاتی ہے، وہ بکرا، وہ گائے، وہ مرغا، وہ حرام ہے. سمجھے؟ معنی اس کا لوگ ذبح کرتے ہیں، یاد رہے اس کا معنی ذبح کرنا نہیں ہے. ذبح جو کرتے ہیں اس کی وجہ ذبح یہ ہے کہ جاہلیت کے اندر ایک عام معروف رسم ذبح کی تھی. ٹھیک ہے، تو اس کے ایک مشہور جو ہے وہ عمل کی بنا پر جو اس کا ایک رائج طریقہ تھا، اس کی بنیاد پر اوہلا کے تحت ذبح کا ذکر کر دیا تھا، اس کی ایک خاص مشہور شکل کی وجہ سے. وگرنہ اس کا لفظی معنی، اس کا اصل مفہوم ذبح کا نہیں ہے. ذبح بھی اس میں شامل ہے اور غیر ذبح بھی شامل ہے. والمنخانے کا تو آپ نے دیکھا یہ بیماریوں کے لیے ایک بورڈ لگا ہوتا ہے طبی یا مرکز سے جو ہوتے ہیں وہاں پر، اور دائرے میں بیماری تھی خناق، وہ بیماری جس میں گلا جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور اسے سانس میں دشواری ہوتی ہے اور بندہ مر جاتا ہے، خناق. سمجھے؟ تو جو ہے والمنخانے کا تو وہ جانور جو گلا گھونٹ کے مر جائے، جیسے جانور رسی وغیرہ بال لے لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ بسا اوقات اس کا گلا دبایا جاتا ہے. والمنخانے کا تو والموقوذہ، ٹھیک ہے جی، جو چوٹ لگنے سے مر جائے. والنتی والمتردیہ، تو جو گرنے سے، جو کہیں اونچی جگہ سے گر کے مر گیا یا کسی چیز کے نیچے آگے مر گیا. والنتیہ، تو جو سینگ لگنے سے مر گیا، جانور لڑے اور جانور کو ٹکر ماری اس انداز سے دوسرا جانور مر جائے. ٹھیک ہے جی. والنتیہ تو وما آکل السبع، اور جس کو درندے کھا جائیں. الا ما ذکیتم، ما سوائے اس جانور کے جس کو تم نے ذبح کر لیا، یعنی جانور درندے نے حملہ کیا، کتے نے حملہ کر دیا، شیر نے حملہ کر دیا، گیدڑ نے حملہ کر دیا، یا اس کے اوپر جو ہے بھیڑیے نے حملہ کر دیا، لیکن آپ کو پتا چل گیا، آپ نے اس کو بھگا لیا اور جانور جو ہے وہ زندہ تھا، آپ نے اس کو ذبح کر لیا، تو اب وہ جانور حلال ہے. اگر وہ اسی طرح مر گیا ذبح کرنے سے پہلے تو وہ جانور کیا ہوگا؟ الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب، اور جو چیز جو ذبح کیا جائے آستانوں پر اور غیر اللہ کی عبادت کا مرکز، اور کوئی مندر ہو، مڑی ہو، مزار ہو، کسی بزرگ کا آستانہ ہو. وما ذبح علی النصب، جو آستانوں پہ، کیونکہ وہ بھی غیر اللہ کے قرب کے حصول کے لیے وہاں پہ ذبح کیا جاتا ہے، تو جو غیر اللہ کے آستانے پہ ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور تم قسمت آزمائی کرو تیروں کے ذریعے، یہ بھی کیا ہے؟ حرام. اب کچھ جانور یہ اللہ نے حرام کر دیے، مردار حرام ہے، یہ جانور جو مجھے گلا گھوٹ کے تبھی موت مر جائیں، یہ بھی سارے کیا ہیں؟ حرام ہیں. اسی طرح کچھ جانور وہ ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے متعین کر کے حرام قرار دے دیا. مثلا نبی علیہ السلام نے فرمایا
کوا جو ہے وہ جو ہے یہ آپ نے وہاں انہو یہ خبیث ہے. سنن نسائی میں حدیث ہے, عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا کہ جو ہے کیا غراب کوا جو ہے یہ آدمی جو ہے کھا سکتا ہے, حلال ہے؟ فرمایا من یاقلہ بعد ما اخبثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب اللہ کے نبی نے اس کو خبیث قرار دیا اس کے بعد کون کھائے گا؟ کیونکہ نبی کے منصب میں شامل ہے یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. اس طرح گدھے کے بارے میں خیبر کے موقع پہ ہڈیاں پک رہی تھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ لوگوں کل ذی ناب, آپ نے فرمایا تھا کہ جو ایک بندے کو منادی کرنے کے لیے بھیجا, جا کے اعلان کر دو ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ, لوگوں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گھریلو گدھوں سے منع کرتے ہیں. ہنڈیا جنگ کا میدان تھا, ہنڈیا پک رہی تھی, مدینے سے صحابہ اکرام 250 کلومیٹر دور تھے. خیبر کا علاقہ مدینے سے تقریباً 250 کلومیٹر دور ہے. یہ خیبر جہاں پہ نبی علیہ السلام جہاد کے لیے گئے ہیں, خیبر فتح کیا ہے. الحمدللہ یہ 2021 کے اندر میں عمرہ کرنے گیا تو میں الحمدللہ یہ خیبر بھی سارا پھر کے آیا ہوں, سارا دیکھ کے آیا ہوں الحمدللہ. تو یہ جو ہے جہاں پر ابو رافع یہودی تھا اور یہ سارا معاملہ جو ہے آپ نے وہ قتل کروایا, تو یہ خیبر اللہ نے آپ کو فتح کر دیا. تو یہاں پر صحابہ کرام پڑاؤ کیا ہوا تھا, ہنڈیا پک رہی تھی. صحابہ کہتے فاقفیت القدور, جب نبی علیہ السلام کا یہ فرمان آ گیا تو ہنڈیا جو گوشت گدھے کا پک رہا تھا وہ ہنڈیا پھینک دی گئی. تو گھریلو گدھا یہ بھی جو ہے وہ کیا ہے, حرام ہے. اب اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے ایک قانون بیان کر دیا, لا ضرر ولا ضرار, ٹھیک ہے جی, کہ جو ہے نہ نقصان اٹھانا ہے نہ نقصان دینا ہے. ہر وہ چیز جو مضر ہے, ٹھیک ہے جی, جیسے جو زہریلی ہے, مہلک ہے, وہ چیز جو ہے وہ بھی خبیث کے اندر آئے گی. جیسے زہر ہے یہ بھی خبیث ہے, ٹھیک ہے, جو سانپ ہے, بچھو ہے, تو جو چیزیں مضر موذی ہیں وہ چیزیں بھی خبیث ہونے کے ناطے وہ بھی ساری کیا ہوں گی, حرام ہوں گی. اسی طرح نبی علیہ السلام نے ایک ضابطہ قاعدہ بیان کر دیا. آپ نے فرمایا لوگوں کل ذی ناب من السباع وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ, صحیح مسلم کتاب الصید شکار کا بیان جو ہے اس کے اندر آپ کو یہ حدیث ملے گی کہ آپ نے مایا کل ذی میں جو ذی ناب کل ذی ناب من السباع, ہر وہ درندہ جو ذی ناب نکیلے دانتوں والا, کچھ کتے کو آپ دیکھیں گے اس کے نکیلے 2 دانت ہوتے ہیں, شیر کے نکیلے دانت ہوتے ہیں, چیتا, لپڑ, ٹھیک ہے, یہ وہ جانور ہیں جن کے درندے جن کے نکیلے دانت ہوتے ہیں. ہر وہ جانور جس کے نکیلے یہ دانت ہے پھاڑنے والے, یہ درندہ حرام ہے, ٹھیک ہے جی. تو باقی جو ہے اس کے علاوہ جس کے نکیلے دانت نہیں ہوتے وہ حلال ہے. مثال کے طور پر بھینس ہے وہ حلال ہے کیونکہ اس کے نکیلے دانت نہیں ہوتے. اسی طرح بھینس جس طرح حلال ہے اسی طرح جو ہے وہ بھینس کے علاوہ گھوڑا ہے, گھوڑا حلال ہے. اب یہاں بھی بڑی جو وہ پریشانی لے کو بن جاتی ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو تصور نہیں ہے گھوڑا کھانے کا. حالانکہ صحیح بخاری میں, صحیح مسلم میں واضح حدیثیں موجود ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس موجودگی میں گھوڑا ذبح کیا, ہم نے وہ گھوڑا کھایا ہے, ٹھیک ہے جی. یاد رکھیے گھوڑا بلا کراہت حلال ہے. بتا کہ آپ جو ہے بریلوی عالم ہمارے ہاں عام طور حناف کے اندر, حالانکہ امام ابو حنیفہ کی طرف سے بھی اس کی حرمت ثابت نہیں ہے, عام طور امام ابو حنیفہ جو کراہت منقول ہے وہ عام طور اس آیت سے نکالتے ہیں, سورہ نحل کی آیت سے, والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ, کہ یہ گھوڑا, یہ خچر, یہ گدھا یہ ہم نے اس لیے بنائے ہیں لترکبوها تاکہ تم پہ سواریاں کرو, وزینہ, اور جس کو جو تمہارے لیے خوبصورتی بنایا ہے. بھئی یہ فوائد ہے لیکن یہ حرمت کی علامت نہیں ہے. نبی علیہ السلام سے واضح اس کی حلت موجود ہے صحیح بخاری مسلم میں. یہی وجہ ہے کہ معروف بریلوی عالم مولانا غلام رسول سیدی بریلوی انہوں نے شرح مسلم سیدی کتاب السید کے تحت اس میں بڑی تفصیلی بحث کی ہے اور واضح حدیث بخاری مسلم کی جس کے اندر نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کا گھوڑا کھانا, گھوڑے کی حلت بیان کی ہے. اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ان احادیث سے جو ہے یہ واضح ہے کہ گھوڑا بلا کراہت حلال ہے. یہ گھوڑا بلا کراہت کیا ہے, حلال ہے. باقی کہنے لگے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کراہت منقول ہے
کہتے دیکھیں وہ بھی ایک جہادی جو ہے وہ ضرورت کی وجہ سے تھی کہ گھوڑوں کے ذریعے لوگ جو ہے وہ اپنا بوجھ وغیرہ دوسری جگہ لے کے جانا، گھوڑے جہاد کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ چونکہ آج کل دور ہے توپوں کا، ٹینکوں کا، جدید جو ہے سائنسی ٹیکنالوجی کا، تو وہ ٹرکوں کا دور آ گیا، جیپوں کا دور آ گیا، ٹرک جیپ، اب وہ سامان وہ لوڈر جو ہے لوڈنگ کے لیے جو جانور استعمال ہوتے تھے اب ان کی جگہ لے لی جیپ نے، گاڑیوں نے، ٹرکوں نے، تو اب اس کے متبادل یہ چیزیں آ گئی ہیں، تو لہذا وہ بنیاد جس بنیاد پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے گھوڑے کو مکروہ لکھا تھا وہ علت بھی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ جب علت ختم تو معلول بھی ختم، تو کہتے ہیں لہذا گھوڑا جو ہے اس کی علت، جس کی کراہت کی جو علت تھی وہ علت ختم ہوگی، تو کراہت بھی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ لہذا گھوڑا جو ہے وہ بلا کراہت کیا ہو گیا؟ حلال۔ گھوڑا بلا کراہت کیا ہے؟ حلال ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ جو ہے کہ یہ گھوڑے کے بعد بحث پر ہمارے بعد حنفیت رات بیچارے نا وہ تقلیدی عصبیت میں اہل حدیث کی مخالفت کہتے ہیں جی قرآن دیجیے بحث حلال دکھاؤ۔ یہ جو ہم نے قاعدہ بیان کیا اس قاعدے کے تحت بحث جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ حلال ہے۔ تو یہ وہ جانور ہیں جو وہ ضابطہ ہے جانوروں کے حلال اور حرام ہونے کا۔ اب اس میں ایک بات آ گئی ہے تو وہ بھی ہم ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم۔ اب مسئلہ آ گیا کہ مردار جو ہے وہ حرام ہے، الدم اور خون جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ یاد رکھیے مردار جو ہے وہ جانور جو طبی موت مر جائے اس کو مردار کہتے ہیں۔ مردار میں سے دو مردار ہیں جو اسلام نے حلال رکھے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان و دمان، اللہ نے ہمارے لیے دو مردار اور دو خون حلال رکھے ہیں۔ دو مردار جو اللہ نے حلال رکھے ہیں، فرمایا ایک مردار وہ ہے جو ٹڈی دل ہوتا ہے، یہ پیچھے پاکستان ہمارے میں بھی آیا، جنوبی پنجاب سے لے کر کے پاکستان کے بہت سے علاقوں میں وہ جو ہے جس طرح جو ٹوکا جو کہتے ہیں نا، وہ ایک جو ہوتا ہے جو ہے وہ کھڑی ٹانگوں والا جو ہے ٹڈا سا اس طرح ہوتا ہے، اس قسم کی یہ ٹڈی دل ہوتا ہے، یہ پورے کا پورا جھنڈ لشکر ہوتا ہے اور فصلوں پہ آتا ہے، پوری فصل اجاڑ جاتا ہے۔ تو یہ پاکستان میں پیچھے چند سال پہلے جو ہے یہ باقاعدہ آیا، تو اس کو لاٹھیوں کے ساتھ لوگ مار لیتے ہیں اور پھر جو ہے اس کو پکا کے لوگ کھاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے ہر بندے کا کھا لینا بس کی بات نہیں ہوتی، اس کی وجہ ہے کہ جن لوگوں کے ہاں یہ جن کی غذا ہے وہ تو کھا لیتے ہیں، عام بندہ بیچارہ پہلا بھی کھایا باہر آ جائے گا کیونکہ ان کی غذا نہیں ہے۔ تو ویسے بھی آدمی کو وہی چیز کھانی چاہیے جو علاقے کی معروف غذا ہو، باقی اگرچہ حلال اپنی جگہ ہے، ہمارا ہم نہیں کہتے، لیکن جو ہماری غذا نہیں، ایسا نہ ہو کہ آدمی بعد میں نقصان ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ سانڈا کھایا گیا جسے ذب کہتے ہیں۔ یہ معنی جو عام کرتے ہیں نا ذب کا معنی لوگ سا کرتے ہیں عام طور پر گو، حالانکہ ذب کا معنی گو نہیں ہوتا، کیونکہ علم الحیوانات والوں نے ذب کی جو صفات بیان کی نا کہ وہ ذب کی صفات یہ ہے کہ اس کا ایک ہی دانت ہوتا ہے کٹھا ہڈی نما، اور نمبر دو کو وہ جو ہے 40 دن کے اندر شبنم کا ایک قطرہ پانی پیتا ہے۔ تو اس قسم کے جو اوصاف ہیں نا یہ سانڈے میں پائے جاتے ہیں، یہ کرلا نما جو سانڈا ہوتا ہے نا یہ اس کے اندر اوصاف پائے جاتے ہیں۔ جو گو ہوتی ہے یہ تو حملہ آور جانور ہوتا ہے، اور یہ گو جو ہوتی ہے یہ تو بہت زیادہ کھلا پانی پیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے کہ وہ حلال ہے کہ نہیں، چونکہ وہ زیناب جو ہے وہ زیناب کے اندر نہیں آتی، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن نہ وہ جو ہے وہ خبیث کے ضمن کے اندر آتی ہے کہ وہ موزی ایسی ہو، وہ اس کے ضمن میں بھی نہیں آتی، وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ شرعی قاعدے کے تحت حلال بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ذب سے کا اطلاق جو ہے وہ سانڈے کے اوپر ہوتا ہے، سانڈا جو ہے وہ حلال ہے، اور یاد رکھیے یہ صفات سانڈے کے اندر پائی جاتی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر یہ سانڈا کھایا گیا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نہیں کھایا، صاحب مجھے حرام ہو، یہ حرام ہے کہ میرے علاقے میں پایا نہیں جاتا۔ تو آپ نے کیوں نہ کھانے کی ایک وجہ، ایک علت کیا تھی کہ یہ ہمارے علاقے میں پایا نہیں جاتا۔ تو اس لیے جو ہے جو چیز آپ کے علاقے کے اندر نہیں پائی جاتی، جس سے آپ مانوس نہیں ہے، تو خام خواہ تباہ آزمائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بعد میں ہاسپٹل جانے سے بہتر ہے بندہ گھر میں رہے، یا پھر جو اپنی طبیعت خراب کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ ایسے تجربہ نہ کرے۔ ہاں اگر حوصلہ ہے کہ نئی چیز ہے لذیذ لگتی ہے تو کھائیں، اللہ نے حلال رکھی ہے وہ طیبات میں سے۔ تو بہرحال جی
تھوڑا سا صبر کر لیں. یہ میتا مردال اوہلا لے غیر اللہ کی ساری وضاحت باقی پڑی ہے, بڑا کچھ آنا ہے اس میں, یہ سارے آئیں گے, یہ دربار کے ککڑ سارے آئیں گے اس میں. حاجی شیر کی گائیں بھی آنی ہیں اس کے اندر جو گھروں میں آتی ہیں, ہاں جی وہ بھی آئیں گی ساری انشاءاللہ. یہ اسی تو میں نے اس کو چھیڑا اس صورت کو کہ اس کا ابتدائی چونکہ یہ بھی احکام کی وجہ جس میں بھی بہت زیادہ فقہی شرعی احکام ہے, اس لیے ہم نے کہا جو 2 دن ہے کچھ چیزیں یہاں سے آپ کو پڑھا دی جائیں, تو ہم آپ نے وقت دیا ہے تو کم از کم آپ کو کچھ نہ کچھ کا فائدہ ہونا چاہیے. تو میتا مردار میں سے جو ہے ایک یہ ٹڈی دال ہے, اور دوسری چیز جو ہے مردار میں سے وہ ہے مچھلی یا دریائی جو ہے سمندری مردار. اور سمندری مردار جیسا بھی ہو جو ہے وہ جو ہے وہ حلال ہے. اس میں لوگ خام کا لمبے جو ہے تفسیر میں اللہ کے نبی نے کہا جو ہے الحل میتتہ, جیسے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم جو انا نرکب البحر ونحمل معنا الماء القلیل, ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں, تھوڑا سا پانی ہمارے پاس ہوتا ہے, جو ان توضعنا عطشنا بھی, اگر ہم اسے وضو کریں گے تو ہم پیاسے مر جائیں گے. انا توضع من ماء البحر, کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیں؟ تو نبی علیہ کیونکہ سمندر کا پانی ظاہر اس کی رنگت بھی تبدیل ہے, اس کا ذائقہ بھی تبدیل ہے, اس کی بو بھی تبدیل ہوتی ہے نا. سمندر کے پانی میں ریتا ہوتی ہے, سمندر کا پانی جب وہ لالی پہ ہوتا ہے اس کے اندر ایک جو ہے وہ اسمیل سی ہوتی ہے, سمندر کے پانی کے اندر تینوں وصف بدلے ہوتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمندر کے پانی سے وضو کر لیں؟ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا هو الطهور ماؤہ, بھئی اس کا پانی کیا ہے؟ پاک ہے. ایک اضافی ساتھ اپنے مسئلہ بیان کر دیا, مایا والحل میتتہ, اور جو اس کا سمندر کا مردار ہے وہ کیا ہے؟ وہ حلال ہے. والحل میتتہ, اور اس کا مردار کیا تمہارے لیے حلال ہے. اب سمندر کا جو مردار ہے جو بھی ہے, جیسے صحابہ اکرام جو ہے وہ غزوے کے اندر گئے, جو ہے پہلے 1 کھجور ملتی تھی وہ 1 سے بھی گئے, وہ بھی ختم ہو گئی, انگور سے یا چسنے پہ آئے. پھر کہتے ہیں کہ ہم پتے جو ہے وہ لاٹھیوں سے گراتے ہیں, درختوں کے پتے, اور وہ پتے گرا کے اس کو وہ کھاتے, اور خشک پتے کھانے سے یہ باچھیں جو ہماری زخمی ہو گئی, اور جو ہے وہ ہمارے پخا جو ہے وہ قضائے حاجت کا عالم یہ تھا کہ جس طرح جانور مینگڑیاں کرتا, یہ حالت ہی خشک پتے کھانے کی وجہ سے. پھر ہم جو ہے جب سمندر کے کنارے پہنچے تو ایک بہت بڑی ویل مچھلی جو تھی وہ سمندر کے کنارے میں جو ہے وہ پڑی تھی, تو پھر ہم نے اس کو جو ہے وہ پکڑا, اس کو ہم نے کاٹا, مری ہوئی تھی, وہ بات دریا نے باہر سمندر نے باہر پھینک دی. صحابہ اکرام نے 1 مہینہ اس کو کھایا ہے, اور اتنا کہ اس کی چربی کے ساتھ جو ہے وہ برتن بھرے اس کے جو ہے, پھر اس کے گوشت کو سٹور کیا, اور اس کی آنکھ اتنی بڑی تھی کہ جو کمانڈر تھے جو ہے لشکر کے, اس نے اس کی آنکھ سے چربی کے جو ہے وہ کنستر نکالے, اور پھر اس کی آنکھ کے گڑے کے اندر 13 صحابہ اکرام جو ہے وہ بیٹھ گئے تھے. اس کی ایک آنکھ کا وایا, اس کا دائرہ اتنا بڑا تھا, ایک آنکھ میں 13 صحابہ اکرام بیٹھے ہیں. اور سید ابو قتادہ کہتے ہیں اس کا کنڈا جو تھا ہڈی, اس کو کھڑا کیا گیا, پورے لشکر میں سب سے قد آور اونٹ اور قد آور مجاہد اس کو لایا گیا, اور اس کو کھڑا کر کے اونٹ پہ بٹھا کر کے نا مجاہد کو جب اس کے نیچے سے گزارا گیا تو تب بھی اس کے قد سے اونچا تھا اس کی ہڈی, اس کا کانٹا. اتنی بڑی مچھلی تھی, آپ اندازہ کریں کہ بندہ اس کو شکار کر سکتا ہے ہاتھ سے, وہ تو کئی بندے ہڑپ کر جائے وہ, لیکن وہ مردار تھی, وہ کھائی ہے. تو اب یہ بھی مخصص ہے, قرآن کی الگ خبر واحد ہے. اب وہ لوگ یہاں ایک وہ فقی کہتا ہے یا تفسیر کا قانون بھی سمجھ لے, یہ جو ہمارے عام طور کہتے ہیں نا جی قرآن مبین ہے, قرآن مخا جو ہے وہ قطعی ہے, حدیث ظنی ہے, اور جو ہے وہ قرآن حدیث کے انکار کے لیے یہ ایک فقہی قاعدہ اکثر اصول شاشی وغیرہ میں آپ کو ملے گا, حنفی کتابوں میں ملتا ہے کہ جی دیکھیے قرآن ہے یہ خاص ہے, لہذا خبر واحد جو ہے یہ ظنی ہے, ظنی سے قطعی کی تخصیص نہیں ہو سکتی. کیوں؟ تخصیص جو ہے یہ مثل نسخ کے ہے, تخصیص جو ہے یہ مثل نسخ کے ہے, اور ظنی کے ساتھ قطعی کا نسخ جائز نہیں ہے, لہذا خبر واحد سے قرآن کی تخصیص جائز نہیں ہے. حالانکہ سارے حنفی یہ مردار جو ہے المیتہ اس کی تخصیص انہی حدیثوں سے کرتے ہیں, ہے بھی خبر واحد, جب چاہا اپنا بنا لیا, جب چاہا بیگانہ کر دیا, جہاں چاہا اس کو مشہور کا نام دے کے اسے تخصیص کر لی, جب چاہا جو ہے اس کو پیچھے کر دیا. سمجھے؟ تو یہ جو ظالمانہ انداز ہے یہ درست نہیں ہے. قرآن بھی وہی ہے, حدیث بھی وہی ہے, قرآن حدیث سے تخصیص بھی کر سکتے ہیں, اس کو منسوخ بھی کر سکتے ہیں. ودم اور خون,
یاد رکھیے خون کے بارے میں ہم نے آیت پہلے آپ کو پڑھ کے بتا دی کہ خون سے مراد وہ خون ہے جو ذبح کرتے وقت بہہ جائے، وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا خون ہے تلی، اب دیکھو وہ بھی حلال ہے۔ احلت لنا میتتان ودمان، تلی جو ہوتی ہے یہ بھی کیا ہے؟ حلال ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یاد رکھیے یہ بھی خون ہوتا ہے سارا، لیکن دو خون اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ تو اس بنا پہ یہ لال۔ اب ایک مسئلہ اور ہے فقہی، وہ بھی توجہ کے ساتھ سمجھ لیجئے۔ وہ مسئلہ ہے کہ یہ خون حرام ہے، خون حلال نہیں ہے، تو ایک انسان کا خون دوسرے انسان کو دینا اس کی شرعی حیثیت کیا؟ انتقال خون کا مسئلہ ہے۔ اب جب یہ مسئلہ آتا ہے تو پھر اس بنیاد پر مفسرین جو ہیں وہ اس بات پہ بحث کرتے ہیں کہ انتقال خون یہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا کسی آدمی کو خون دینا جائز ہے؟ علماء اکرام یہ آپ کو چیزیں ہم اس لیے چھیڑ رہے ہیں اور اس لیے آپ کو جو ہے اس پہ توجہ دلا رہے ہیں کہ آپ نے یہاں سے پڑھ کے جب جانا نا تو آئندہ بھی آپ کی پڑھائی کے ایام ماہ و سال کچھ باقی ہیں۔ اس انداز سے قرآن کو تفصیل گہرائی سے تدبر سے پڑھیے۔ وہ تفاسیر جو احکام کے عنوان پہ درج ہیں جیسے تفسیر قرطبی ہے، جو اسلام ابن تبری کی تفسیر ہے، یہ جو تفسیر خاص کر قرطبی وغیرہ، اس کو دھیان سے توجہ سے پڑھا کریں۔ اس کے اندر یہ آپ کو کتاب و سنت سے یہ جو فقہی مسائل ہیں ان کا حل آپ کو ملے گا۔ آپ کے جو ہے وہ قرآن کے اندر آپ کی بصیرت بڑھے گی، فقہی مسائل میں آپ کا جو ہے وہ فقہی ذوق بڑھے گا، مسائل حل کرنے میں آپ کی صلاحیت جو ہے ان میں نکھار آئے گا۔ اب مسئلہ آ گیا، اعتراض کیا ہے؟ نمبر ایک، یہ حرام ہے، حرام سے تو علاج جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انتقال خون پہ اعتراض کیا ہے، بات سمجھے؟ اعتراض یہ ہے کہ حرمت کی نص موجود ہے کہ خون حرام ہے اور نبی علیہ السلام نے حرام چیز سے علاج کی اجازت نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ شراب ہے، کیا ہم جو ہے ایسے علاج؟ تو آپ نے لا ہوا داؤن، آپ نے نہیں، یہ شراب کیا ہے؟ بیماری ہے۔ نبی علیہ السلام نے شراب سے علاج کی اجازت نہیں دی ہے۔ اسی طرح ایک صحابیہ ہے، ان کی بیٹی بیمار تھی، انہوں نے نبیذ بنا کے رکھا، طبرانی وغیرہ میں روایت ہے، اور جب جو ہے نبی علیہ السلام نے دیکھا کچھ دن ہو گئے تو اس میں سکر پیدا ہونا شروع ہو گیا، نشہ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی یہ جو ہے نبیذ ہے، بیٹی کے علاج کے لیے بنایا ہے، بیمار ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ بیماری ہے، حرام ہے، چونکہ نشے میں سکر پیدا ہو گیا، تو آپ نے نشہ آور نبیذ سے علاج کی اجازت نہیں دی ہے۔ اب یہاں ضمناً ایک بات اور بھی آگی، ہمارے ہاں فقہائے احناف کا ایک بڑا خطرناک مسئلہ ہے جو انہوں نے فقہی موشگافیوں میں جو ہے وہ اپنی شرعی حدیں پار کر دی۔ وہ مسئلہ یہ ہے، یہ مسئلہ آپ کو فتاوی قاضی خان کے اندر بھی ملے گا، یہی مسئلہ آپ کو فتاوی شامی کے اندر ملے گا۔ وَلَوْ رُعِفَ، اگر کوئی آدمی ہے اس کی نکسیر بہ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، لو رعفا، اگر کسی آدمی کی نکسیر بہ جائے، کہتے فقاتبہ اللہ جو ہے اللہ جب ہاتے ہی، اور وہ آدمی کوئی اس کی پیشانی کے اوپر فقارا الفاتحہ جو ہے بے ہی، اس خون کے ذریعے وہ اس کی پیشانی پہ فاتحہ لکھتا ہے، تو کہتے ہیں یجوزو، تو حنفی فقہا کے نزدیک اس خون، حالانکہ حنفیوں کے نزدیک خون کیا ہے؟ نجس ہے، اور نجس چیز سے علاج جائز نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہ اس خون کے ساتھ فاتحہ لکھنی جائز ہے۔ اور فتاوی شامی میں یہ بھی لکھا ہوا بالبول ایزن، کہتے ہیں اسی طرح پیشاب کے ساتھ بھی فاتحہ لکھنی جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان علما شفاء، اگر وہ مجھے معلوم ہو کہ اسے شفا متوقع ہے تو کہتے ہیں پیشاب سے بھی فاتحہ لکھنی جائز ہے۔ یہ فقہا نے جو ہے مسئلہ لکھا فتاوی شامی میں، فتاوی قاضی میں قرآن کے لفظ ہیں، فتاوی شامی کے اندر فاتحہ کے لفظ ہیں، اور یہ وہ ظالمانہ انداز ہے کہ پیشاب سے بھی فاتحہ لکھنی جائز رکھی ہے۔ لیکن یاد رکھیے تداوی بالحرام کی یہ بحث آپ کو فقہا کی کتابوں میں مل جائے گی، لیکن یاد رکھیے مولانا غلام رسول سعیدی بریلوی جو ہے جب ان کے سامنے یہ مسئلہ آیا تو یہ فقہا پہ بیچارے بڑے پھر سیکھ پا ہوئے اور کہنے لگے ہمارے فقہا کے حال پہ اللہ رحم کرے۔ یہ بھی جب جاتے ہیں نا مسئلے میں تو بال کی کھال اتارنے چل پڑتے ہیں، کہتے ہیں
صرف پیشاب سے فاتحہ لکھنا اور اس سے بہتر ہے بندہ مر جائے نہ علاج کرے بہتر ہے، لیکن یہ کام کرنا جائز نہیں ہے۔ کہتا ہمارے فقہا پہ اللہ رحم کرے، ان کو ہدایت دے، یہ بھی جب مسئلے میں آتے ہیں تو بال کی کھال اتارنے پہ چلے جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک گستاخانہ انداز ہے فقہائے حنفیہ کا، جو تقی عثمانی صاحب کے مقالات میں بھی شروع میں چھپا تھا، بعد کے اندر جب مسئلہ چی ہوا تو پھر اس کو بھی حذف کر دیا گیا۔ اب اگلا مسئلہ آ گیا کہ شراب پیشاب تو ہے، خون تو ہے حرام، نجس نہیں ہے خون۔ یاد رکھنا ہر نجس چیز حرام ہوتی ہے، ہر حرام چیز نجس نہیں ہوتی۔ حنفیہ کے نزدیک خون نجس ہے، ہم کہتے ہیں خون حرام ہے۔ بھئی خون کے نجس ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے کہ خون نجس ہے۔ یہ بھی حنفیہ کا مسئلہ غلط ہے جو یہ کہتے ہیں خون نجس ہے۔ خون پلید نہیں ہے، خون حرام ہے۔ آپ نے قربانی کا اور مقبول ہو جو ہے آپ نے قربانی کا جانور کیا، کوئی چھینٹے پڑ گئے خون کے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے آپ اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ حرام ہونا اور چیز ہے، نجس پلید ہونا اور چیز ہے۔ ہر پلید چیز نجس ہوتی ہے، ہر نجس چیز جو ہے وہ حرام ہوتی ہے۔ پیشاب ہے، نجس بھی ہے، حرام بھی ہے، لیکن ہر حرام چیز نجس، اور بلی ہے حرام ہے نا، لیکن پلیز نہیں ہے۔ نبی انہا لیست بنجسن، یہ بلی جو ہے یہ نجس نہیں ہے، اور ٹھیک ہے، تو اس لیے ہر نجس چیز جو ہے وہ حرام ہوتی ہے، ہر حرام چیز نجس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے پیشاب خون کے نجس ہونے کی بھی کوئی دلیل، یہی وجہ کہ حنفیہ کے نزدیک نماز میں نکسیر پھوٹ جائے تو نماز باطل ہو جائے گی، دانت سے خون نکل آیا تو نماز باطل ہو جائے گی، کہتے ہیں ناک سے خون نکل کے موضع تطہیر کو پہنچ جائے گی، ناک کی آگے نرم ہڈی تک آ جائے، یا جو ہے وہ دانت سے خون نکل کر کے اندر آ جائے تو آپ کا وضو باطل ہو گیا، کیونکہ خون نکلا یار قطعاً وضو باطل نہیں ہوتا، نہ نکسیر پھوڑنے سے نہ وضو باطل ہوتا ہے، نہ دانتوں سے خون نکلنے سے باطل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے آپ کو طبیعت آزار ہوگی، نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، یا آپ کی توجہ خراب توڑ دے آپ، وہ الگ بات ہے، لیکن خون نکلنے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اسی لیے حنفیہ نے جو ہے یہاں بڑی عجیب جیب بونگیاں ماری ہیں، جیسے وہ حدیث آتی ہے، آپ نے وہ حدیث سنی، سنن نبی داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے اندر تھے اور ایک دشمن آپ کے تعاقب کے اندر تھا، نبی علیہ السلام نے ایک پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من یقلعنا منکم، کون ہے جو تم میں سے ہمارا پیرا دے گا؟ جب یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو دو صحابہ کرام ایک انصاری ایک مہاجر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہم پیرا دیں گے۔ وہ جو رستہ تھا اس دامن کا پہاڑ میں جانے کا جگہ کا، تو وہاں انہوں نے پیرا دینا تھا، ایک نے کہا پہلی رات میں پیرا تھا، دوسرا تم دینا، نماز شروع کر دی۔ اب دشمن کے پاس اندر جانے کا نبی علیہ السلام صحابہ تک پہنچنے کا رستہ نہیں تھا، اس نے اپنے ترکے سے تیر نکالے اور تیر مارے، صحابی کے جسم میں وہ تیر لگے اور وہ نماز خون نکلنے کے باوجود صحابی نماز پڑھتا رہا، نبی علیہ السلام بھی وہاں موجود ہیں۔ تو جو ہے بعد میں جو ہے اس نے نماز وہ ساتھی اٹھ گیا، اس نے نماز مکمل کر لی، تو اس نے کہا اللہ کے بندے تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تیرے جسم سے خون بہ رہا ہے؟ اس نے کہا میں قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھتے ہوئے اتنی لذت اور اتنا مزہ آ رہا تھا، میرا دل نہیں کر رہا تھا میں تلاوت چھوڑ دیتا۔ اب صحابہ کرام کا بھی نظریہ ہے کہ جسم کے سے خون نکلنے سے وضو باطل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اب بعض حنفیوں نے یہ بھی بونگی ماری ہے وہ صحابی بھی شافعی المذہب ہوگا، ہوئے کتنے بے توفیق یہ فقیہان حرم۔ کیسا یہ فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ وہ صحابی بھی شافعی حالانکہ امام شافعی کب پیدا ہوئے ہیں؟ امام شافعی 150 سال بعد جا کے پیدا ہو رہے ہیں۔ کیسی عجیب بونگی ہے یار، ہیں کہ صحابی کو بھی لے کے ڈال دیا اپنے فقہی تقلیدی خانے کے اندر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صرف کیا ہے عوام کو مسئلہ بتانا ہے، یہ بتانا تھا کہ حضرت یہ جو ہے کہیں ہمارا یہ، تاکہ پتہ ہے کہ پورے بچوں کو جب یہ مدارس میں پڑھاتے ہیں نا تو یاد ہے کہ سارا میچ حنفی شافی میچ ہوتا ہے، یہ شافیوں کا مسئلہ یہ، ہمارا یہ، حنفیوں کا یہ، شافیوں کا یہ، سارا میچ کرکٹ میچ ہوتا ہے نا، ایک ٹیم باری لینے والی ایک فیلڈنگ کرنی، پھر دوسری باری فیلڈنگ، سارا ڈرامہ یہ ہوتا ہے پورے میچ پورے سبق میں۔ کوئی دوری پڑھ لو تب یہ مسئلہ، یہ دورہ پڑے گا ان کو تو تب یہ مسئلہ، اور سارا ڈرامہ، اور اس کے اندر پھر ایسے ایسے
تلخ جملے محدثین کی شان میں اور ایسے ایسے ناروا الفاظ ائمہ محدثین پہ بولتے ہیں کہ دکھ ہوتا ہے. میں نے مولانا شیخ الہند محمد دیوبندی کو دیکھا. آپ سمجھتے ہیں نا, ہمیں اہل حدیثوں کو تانا دیتے ہیں کہ یہ بے ادب ہیں, گستاخ ہیں. ہم نے کہا کعبہ کے رب کی قسم ہے, ہم کسی بھی بزرگ کی گستاخی بے ادبی کے قائل نہیں ہیں. ہمارے نبی کی تعلیم یہ ہے ملم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا. جس نے ہمارے بڑوں کا احترام نہیں نہ کیا, ہمارے بچوں پہ شفقت نہیں کی, اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہم تو احترام کے قائل ہیں, لیکن کبھی تھوڑی سی نظر اپنے آپ پہ بھی بارو. کہتا ہے گریبان میں بھی جان کے دیکھو. کہتا ہے چشمے اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح, جل رہا ہے جو گھر کہیں تیرا تو نہیں ہے. مولانا شیخ الہند محمود دیوبندی, اب ان کا قد کاٹ دیکھیے, ان کا علمی مقام دیکھیے. اور دیا جائے البرد الشذی علی جامع ترمذی, ان کی املائی تقریر اور مرتب کرنے والا کو بچہ نہیں ہے. دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث مولانا اصغر صاحب ہیں, جو دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث ہیں, اور مولانا محمود دیوبندی کے شاگرد ہیں. انہوں نے وہ ان کے نوٹس لکھے ہیں, ترجمہ املائی نوٹس, اور اس کے اندر لکھا ہے لو شافی صاحب کو دیکھ لو, امام شافی کو دیکھ لو, اس نے آدھا تیتر کر دیا, آدھا بٹیر کر دیا. امام شافی کے اوپر یہ ببتی کسی ہے. لو شافی صاحب کو دیکھ لو, انہوں نے آدھا تیتر کر دیا اور آدھا, کیا کہتے ہیں یہ محاورہ اردو میں جا کے کبھی نا اردو کی کتاب اٹھا کے دیکھنا, یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر صرف دھوکے بازی کے لیے محاورہ استعمال ہوتا ہے. آدھا تیتر کر دیا اور آدھا بٹیر کر دیا. تو بتائیے اس میں, اور آپ نور الانوار اٹھا کے دیکھیے, نور الانوار کے اندر مبحث الاہلیہ نکالیے, اور اس کے اندر لکھا ہے جہالت کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم جہالت کی وہ جو قیامت اللہ کی بارگاہ میں معاف نہیں ہونی. کہتے ہیں جیسے معتزلہ کا عذاب قبر کا انکار ہے, یہ بھی جہالت اللہ کے معاف نہیں ہونی. اور اسی طرح ایک جہالت جو اللہ کے معاف نہیں, اس کی دوسری مثال یہ ہے جیسے امام شافی کی جہالت ہے, کہ امام شافی جو کہتے ہیں کہ دو گواہ اگر موجود نہ ہو, ایک مرد گواہ ہو, تو اس کے ساتھ ایک قسم کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کر دیا جائے گا. کہتے ہیں جہالت کی یہ قسم بھی ایسی ہے جو قیامت والے دن اللہ کے ہاں بھی معاف نہیں ہونی. پھر اس سے بھی بڑھ کے آگے امام شافی کو اللہ کے ہاں مجرم نہیں بنایا, اس سے بھی آگے کام کیا. امام شافی کی توہین کرتے ہوئے ساتھ فرمایا وَأَوَّلُ مَنْ قَضَىٰ بِهِ مُعَاوِیَةُ, تو سب سے پہلے اس جو ہے وہ جو جہالت کے مطابق فیصلہ کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے, الیاذ باللہ. اور آپ صحیح مسلم اٹھائیے, کتاب الاماج ہے, کتاب الاقضیہ, آپ کتاب الاقضیہ اٹھائیے صحیح مسلم سے. نبی علیہ السلام نے ایک گواہ اور ایک قسم کے ساتھ رسول اللہ نے صحابہ نے فیصلے کیے, تو گویا کہ نبی علیہ السلام بھی اللہ کی بارگاہ میں مجرم, صحابہ بھی مجرم. اور اس پہ جو ہے وہ جو قمر الاقمار والا معاشی ہے نا, اس نے یہ جملہ لکھا ہے, اس نے کہا ہاذا ما قال اسلجا. اس کے آگے ملا جیون نفی لکھتے ہیں, کہتے ہیں ہاذا ما قال اسلافنا, یہ جو کچھ ہے یہ تو وہ باتیں نا جو ہمارے بڑے کہہ گئے ہیں. وَإِن كُنَّا لَمْ نَجْتَرِعْ عَلَيْهِ, کہتے ہیں اگرچہ ہم میں ہمت نہیں ہے اس بات کی جسارت کرنے کی. امام شافی کے بعد جو کچھ کہا, صحابہ سیدنا معاویہ کو جو ہے کہا ایسی جہالت کا ارتکاب ہے قیامت اللہ کی بارگاہ میں بھی معاف نہیں ہوگی. تو اس کے نیچے لکھا حاشیے کے اندر قمر الاقمار والے نے, انہوں نے کہا کہ ہم اس کی جرت کیوں نہیں کرتے, کہتے لِأَنَّ فِيهِ سُوءَ الْأَدَبِ, کیونکہ یہ سری صحابی کی گستاخی ہے. سبقن جن کو آپ گستاخیاں پڑھائیں گے وہ باہر آگے کیا کریں گے, کہتے گرو جنہ دے ٹچ جنہ دے ٹپن چیلے جان چھڑپ. تو جہاں بڑے بڑے یہ کام کریں گے تو پھر چھوٹوں سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں. ان کان رب البیت ضاربا بالطبل فلا طلب الصبیان, کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ گھر کا سربراہ ڈھول بجانے لگ جائے نا تو بالوں کے ڈانس سے پھر پریشان نہیں ہوتے, سمجھے کہ نہیں. تو اس لیے جو بڑے کریں گے چھوٹے بھی آگے وہی کچھ کریں گے نا. جو بڑوں اعتبار بات دم, تو خون حرام ہے نجس نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب حرام نجس چیز سے علاج جائز نہیں, تو پھر خون کسی کو دینا, انتقال خون کا مسئلہ, یہ پھر خون دینا کسی کو کیسے, یہ بھی تو علاج ہے نا. کہ دیکھو نا ایک آدمی ہے, اس کو جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کا خون بہہ گیا, اب اس کے خون کی مقدار کوانٹٹی کم ہو گئی, اب اس کی خون کی مقدار پوری ہو جائے تو اس کی زندگی کے بچنے کی توقع ہے. یا کوئی آدمی ہے اسے بلڈ کینسر ہو گیا, اب بلڈ کینسر کے ساتھ اس کا خون جو ہے وہ جل جاتا ہے, اور اس کا خون جو ہے وہ نقصان دہ ہو جاتا ہے, اس کو تبدیل کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ اس کی جان کو خطرہ ہے. اب کیا کریں, مجبوری ہے, اگر خون نہیں دیتے تو وہ مر جاتا ہے, تو دیتے ہیں تو حرام ہے, حرام سے علاج جائز ہے. یا ایک آدمی ہے اس کا جگر خون بنانا بند کر دیتا ہے,
ٹھیک ہے. اب جگر نے خون بنانا بند کر دیا, اس بیچارے کو اندر سے خون پیدا نہیں ہو رہا. اب اگر باہر سے خون دے دیتے ہیں تو اس کی جان کے بچنے کا امکان ہے, اگر آپ نہیں دیتے تو وہ کیا ہو جائے گا, مر جائے گا. یا ایک آدمی کو آج کل جدید جو ہے وہ جو ہے سائنسی ترقی کے آپریٹ کے مسئلے ہیں, عورت کے ڈلیوری کا مسئلہ آ گیا. جب بندے کسی کو جو ہے اور کوئی مسئلہ ہارٹ کی سرجری ہے, اس کا مسئلہ آ گیا, خون بہہ جاتا زیادہ, اب اس کے پریٹ کے دوران خون لگانا پڑتا ہے, ورنہ خون کی کوانٹٹی کم ہونے کی وجہ سے اس کی موت کا خطرہ ہے. تو اب خون نجس, خون حرام ہے, حرام سے علاج جائز نہیں ہے. اب کیا کرنا ہے, خون دینا کہ نہیں دینا؟ علماء کرام سادی آیت پڑھ کے ہم بھاگ جاتے ہیں, حرمت علیکم المیتۃ والدم, خون بھی حرام. اگر مولوی سنگھ سے انگوٹھا رکھ دے حضرت, آپ پھر جب بلڈ بینک بنے نہیں ان کے کھاتے پاؤنا. بات سمجھ آئیے علماء کرام؟ یاد رکھو کوئی شک نہیں خون حرام ہے, نص ہے. لیکن آپ نے ایک قاعدہ پڑھا ہے جو اللہ نے یہاں بھی بیان کیا ہوا ہے, جو ہے دوسری جگہ پر بھی یہ قرآن مجید میں ہے کہ فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیہ, کہ ایک بندہ مر رہا ہو تو اضطرار مجبوری کے اندر جان بچانے کے لیے اسے خنزیر کھانے کی کیا ہے, رخصت ہے. اور خنزیر کھانے کی کیا اس کو رخصت ہے, لیکن اس حد تک جس تک جان بچ جائے. اب یہاں یہ مسئلہ آپ سمجھ لیجئے. اب دیکھو خون کیا ہے, ایک اور مسئلہ بھی آپ سمجھ لیں. ایک تو یہ خون حرام ہے, نمبر 2 اور خون کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے, انسان کے نسب کا مسئلہ بھی بنتا ہے. اور انسان کا جو مادہ منویہ ہے نا وہ بھی خون سے پیدا ہوتا ہے. اب اس کے اثرات انسان کے مادہ منویہ پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو کیا خیال ہے ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ خون دینا جائز ہے؟ اس کے اثرات ہیں. یاد رکھیے یہ چیزیں نارمل حالات کے اندر یہ چیزیں ہیں. اب دیکھو خنزیر ہے نا, خنزیر کی حرمت کی حکمتیں آپ پڑھیے. خنزیر کے اندر بغیرتی عروج اخیر درجے کی ہوتی ہے. یعنی یہ ہے کہ خنزیر اپنی مادہ کے ساتھ جو ہے وہ جفتی اور مادہ دار مادہ اور ایک دوسرے کے اوپر جفتی کے اندر ان کے اندر اتنا گند اور غلاظت ہوتا ہے, گندگی جی عام کھاتا ہے بے, اور اس کے کھانے کے نقصانات ہی ہوتے ہیں. انسان جس قسم کے جانور کا گوشت کھاتا ہے نا, یا جس قسم کے جانور کو اچھے غذا کھاتا ہے, اسی قسم کے اثرات ان پہ ہوتے ہیں. اسی لیے یہ یورپین تہذیب جن کے یہ خنزیر عام ہے, وہاں غیرت و حیا کا بھی فقدان ہے. تو دیکھو اس کا, حالانکہ خنزیر کے بھی تو اثرات مسلم ہے نا, اگر خون کے اثرات ہیں تو, لیکن جس طرح اضطراری حالت کے اندر جو ہے وہ خنزیر کھانے کی رخصت ہے اس حد تک جس حد تک جان بچائی جا سکے, اسی طرح اضطرار کے تحت خون دینا بھی جائز ہے. اسی حد تک کہ اضطراری صورت میں کیا خون دینا بھی جائز ہے. اب یہاں جب آپ خون کا جواز نکال رہے ہیں اضطرار کے پیش, یہ عمومی قاعدہ نہیں ہے, یہ اضطرار ہے. اور یہ بات یاد رکھیے, عمومی حالات کا اور اضطرار کا حکم الگ الگ ہوتا ہے. یہ انتقال خون ایک اضطراری مسئلہ ہے. اب جب آپ یہ اضطرار کریں گے تو پھر ممکن ہے آپ کے سامنے مولوی جو ہے وہ بدترین ملحد عیدی جو ہے وہ اس, اگرچہ انہوں نے رفائی کام تو بڑا کرا لیکن دین کے معاملے میں بدترین گندا گمراہ آدمی تھا یہ عیدی جو تھا, جس نے اپنے بیٹے کو ساتھ کہا تھا پتر نکان کو چکچ نہ پئی, ادھر ہی بس لئی پھر جڑا معاملہ ہے جس کا انٹرویو چھپا ہوا پورا نوائب وقت کے اندر وہ پڑھنے والا ہے. یہ جو ہے وہ ہے بھی نلائق آدمی, جو پلید قسم کا اسماعیلی شیعہ تھا اور بدبخت ملحد قسم کا آدمی تھا یہ جو عبدالستار عیدی جو ہے, جس کی پیپسی کے اوپر فوٹو بنی ہوئی ہے اور یہ سارے زکوٰۃ مانگنے پہ لگے ہوئے ہیں, جن کا ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں. دینی طور پہ بدترین جو ہے یہ اسلام کا اسے منحرف آدمی تھا, گمراہ تھا پلید درجے کا. یہ تو باقی رفائی کام اس نے کیے ہیں تو وہ کوئی بات نہیں, بڑے بڑے کافر رفائی کام کیے ہیں. آپ دیکھو گنگا رام کس نے بنایا, سر گنگا رام یہ سکھ ہی ہے نا. نیو ہاسپٹل کس نے بنایا, مسلمان نے بنایا. کافر نے بنایا, لیڈی ولنگٹن کس نے بنایا ہے. تو بھائی انسانیت کی خدمت کے کام ہے اور اللہ تعالیٰ محنت ضائع نہیں کرتا. اور جو بندہ کافر ہو, جو بندہ ایسا جس کے جو معاملہ ہو, اللہ جو ہے وہ دنیا میں اسے دے دیتا ہے. جیسے کافروں کے بارے میں فرمایا کہ جو جب ان کو جہنم پہ لے جایا جائے گا تو اللہ فرمائے قد اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. بھائی وہ اللہ عزت کی صورت میں, شہرت کی صورت میں, مال و دولت کی صورت میں, صحت کی صورت میں, فراوانی کی صورت, اللہ جیسے چاہے کافر کو اس کی نیکیوں کا صلہ دے دے. بھارت دین کے معاملے میں یہ پرلے درجے کا گندا پلیت
آدمی تھا دستار عیدی، ہار رفائی کام کیا، وہ اس کی خدمت ہے، وہ خدمت اپنی جگہ پر، وہ قرآن کی جگہ، وہ دین کی جگہ، وہ کلمے کی جگہ کفایت تھوڑی کرنی ہے۔ چلیے جی، تو اب مسئلہ ایک اور یہاں کھڑا ہو جاتا ہے، عیدی کی بات کیوں آئی؟ عیدی کی بات اس لیے آئی کہ اس نے کہا تھا مر جاؤں تو میری آنکھیں، میرے دل، میرا گردہ، یہ میری چیزیں کسی کو جو ہے وہ دے دینا، عزا کا عطیہ کرنا۔ اب اگلا مسئلہ آ جاتا ہے، یہ ٹرانسپلانٹ کے ذریعے گردہ عطیہ ہوتا ہے، دل عطیہ ہوتا ہے، کہ سائنسی طور پہ انسان کے اعضاء جو ہیں وہ ایک وقت تک جو ہیں وہ اس میں حیات باقی رہتی مرنے کے بعد بھی، اور اس طرح اگر اس کو مرنے کے بعد ان کو جب بر وقت نکال لیا جائے تو اس کا فائدہ یہ کسی اور سے کو فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ اعضاء کی منتقلی، انتقال اعضاء حرام ہے، اس کا ہدیہ کرنا حرام ہے، کسی کو آنکھ، گردہ، دل، یہ چیزیں دینا حرام ہے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ اب سوال کھڑا ہو گیا، خون بھی تو حرام تھا نا، علماء اکرام تو جو خون بھی تو حرام تھا نا، استرار میں دے دیا کہ نہیں؟ وہ سوال کر سکتا ہے نا، خون بھی تو حرام تھا نا، دے دیا کہ نہیں استرار میں؟ دل کیوں نہیں دیتے؟ گردہ کیوں نہیں دیتے؟ کیوں نہیں دیتے؟ اس کی وجہ سمجھ لو۔ پہلے نمبر پر خون، جسم کے ان دونوں کے اندر، خون کے اندر جگر کا ٹکڑا، سائنسی طور پہ یہ واضح ہے کہ جگر آپ جو ہے اگر اس کو جو ہے آپ کسی کو عطیہ کرتے، کسی کا جگر خراب ہو نا، اس کو کاٹ دیتے ہیں، اگر آپ کسی سے جگر کا ٹکڑا لے کے اس کے ساتھ ٹرانسپلانٹ کرا دیتے ہیں، جیسے گردہ ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں کہ کسی گردہ ضائع ہو جائے اس کو گردہ نیا لگا دیتے ہیں، جیسے یہ آپ کے اندر لاہور میں ہاسپٹل ہے شباز شریف وغیرہ نے جو بنایا ہے، بہت اچھی خدمت ہے یہ جو PKLI، یہ PKLI، یہ بیدیاں روڈ کے اوپر جو ہاسپٹل بنا ہوا ہے، تو یہ اس کے اندر گردہ ٹرانسپلانٹ کا سسٹم ہوتا ہے، لیکن یہ اعضاء کی منتقلی حرام ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ خون بھی حرام، وہ جائز، یہ حرام ہے۔ اسی طرح دو چیزوں کا ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے خون کی، ایک ہوتا ہے جگر کا ٹرانسپلانٹ۔ یاد رکھیے اب فرق کیا ہے کہ گردہ جو ہے وہ اعضاء، پہلے نمبر پر تو یہ اعضاء ہماری ملک ہی نہیں ہے، کان، آنکھ، ناک، دل، گردہ، جگر، یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اس کے اندر ہم اپنی مرضی سے تصرف نہیں کر سکتے۔ نمبر دو، جب مردے سے آپ یہ نکالیں گے تو مردے کا مسئلہ ہوگا، کیوں؟ آنکھیں کاٹیں گے، آنکھیں نکالیں گے، اس کی ہڈیاں توڑ کے آپ اس کا دل، جگر نکالیں گے، تو یہ ساری میت کی کیا ہوگی؟ بے حرمتی۔ نبی علیہ السلام نے نہا عن المسلہ، نبی علیہ السلام نے مسلہ کرنے سے کیا کیا ہے؟ منع۔ اب کہتے زندہ کا مسئلہ کیا؟ زندہ دے دے؟ زندہ بھی نہیں دے سکتا۔ یاد رکھیے جو خون اور جگر ہے یہ دو چیزیں اضطراری صورت میں بندہ دے سکتا ہے۔ جگر کا ایک ٹکڑا صرف دیا جاتا ہے جو مریض کے ساتھ ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ دو چیزیں جو ہے اضطرار میں دینے کی رخصت کیوں ہے، باقی کیوں نہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ خون کے اندر جو ہے یہ سیل ہوتے ہیں جو ہر 3 مہینے کے بعد ضائع ہو جاتے، خون نیا بن جاتا ہے، پچھلے سیل ضائع ہوتے، پھر آگے نیا بنتا ہے۔ انسانی جسم کے اندر خون خود بخود دوبارہ پیدا ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ نہیں بھی استعمال کریں گے، وہ 3 ماہ کے بعد سیل ضائع ہو جائیں گے۔ جگر جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ گروتھ ہوتی ہے، وہ جس طرح خون بنتا ہے، جگر بھی کاٹ دے کچھ حصہ قدار دے تو وہ بھی بن جاتا ہے۔ تو وہ اعضاء انسان کے جن میں گروتھ ہو جاتی ہے، اضطرار کی صورت کے اندر، مجبوری، لاچاری کی صورت میں یہ چیزیں جو ہیں وہ دینی جائز ہیں، لیکن وہ بھی اضطرار کی صورت میں۔ اور وہ لنز، ٹھیک ہے جی، یہ انسانی جگر، اس کا حصہ یا خون، لیکن باقی اعضاء اس کا آلٹرنیٹ، اس کا وہ اپنے اندر دوبارہ آپ گردہ نکال دیں وہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ جو ہیں دل نکالیں، دل دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ ہمارے پاس، اس پہ ہمارا اختیار نہیں، وہ اللہ کی امانت ملک ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان کا اندر متبادل وہ بنتے بھی نہیں ہے، اس لیے اپنے اعضاء کے عطیہ کرنا، اعضاء کا وصیت کرنا، یہ گردہ بیچنا جو ہے، یہ چیز اعضاء بیچنا، یہ بالکل حرام ہے، اس کا کاروبار، اس کی دلالی بھی جو ہے وہ حرام ہے، اور یہ دینا لینا جائز
نہیں ہے، صرف لنز اور جو ہے یہ جگر جو ہے اور خون، یہ بھی اضطراری صورت کے اندر حرام، اگرچہ یہ حرام ہے لیکن اضطراری صورت میں یہ دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کا متبادل خود بخود یہ بن کر کے دوبارہ جو ہے وہ پورا انسان کے جسم سے ہو جاتا ہے۔ والدم، یہ خون بھی حرام ہے۔ آگے آگے وما اہل لغیر اللہ بھی، ہفتے والے دن انشاءاللہ اس پہ ہم تفصیل سے وہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اس سے متعلقہ بہت سارے مسائل ہیں، ہفتے کا سبق ہمارا اس لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ اہم ہوگا، اس کے اندر نظر و نیاز کے مسائل بھی ما اہل کے تحت آنے ہیں، غیر اللہ کے نام کے ککڑ مرغے یہ بھی سارے آنے، یہ بہت سے، لیکن اس کو جو ہے سنجیدگی سے ہم نے دلیل سے حل کرنا ہے، اور پھر جو ہے انشاءاللہ جو ہے اپنے سبق کو مکمل کریں گے، تاکہ جو ہے لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ، یہ جو ہے اہل لغیر اللہ کا مسئلہ اس لیے واضح کرنا ضروری ہے تاکہ جو ہے یہ ہمارے رسم و رواج بہت زیادہ ہیں، تاکہ جو جیے دلیل سے مرے تو دلیل پر۔ یہ ایک سوال ہے، چھوٹا اس کا جواب دے دے، ٹائم ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں جی کیا خچر حلال ہے؟ خچر حلال و حرام کا مرکب ہے؟ نہیں